بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں ٹائم دینے کا. تو میں آپ کا پروفائل پڑھ رہا تھا. ماشاءاللہ آپ محمد علی جناح یونیورسٹی کے فاؤنڈنگ ممبر میں سے بھی ہیں اور ڈین بھی رہے ہیں وہاں پہ. پھر آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی ہے اکنامکس کے اندر یو ایس سے, میساچوسیٹ سے. پھر میں وارٹن یونیورسٹی سے کیا آپ نے, کلارک یونیورسٹی. کلارک یونیورسٹی. اوکے اوکے. وسٹر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عابد ملک صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا مجھے اس پہ انٹرویو کرنے کا اور میرے خیالات کو سننے کا, کیونکہ معیشت دانوں کو آج کل پاکستان میں بولنے کی بہت خواہش ہوتی ہے اور ان کو پلیٹ فارم نہیں ملتا, نہ حکومت سننے کو تیار ہوتی ہے اور نہ عوام کو سمجھ آتی ہے کہ دراصل کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے. میرا مختصر تعارف یہ ہے کہ میں نے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد سے ماسٹرز کیا, پھر ایم فل کیا, پھر میں نے باسٹن یونیورسٹی سے ماسٹر آف آرٹس ان اکنامک پالیسی کیا, پھر کلارک یونیورسٹی وسٹر میساچوسیٹ سے میں نے پی ایچ ڈی ڈیولپمنٹ اکنامکس میں کیا. میں نے اپنا کیریئر اسٹارٹ کیا تھا ایز اے لیکچرر ان کیڈٹ کالج حسن عبدال. اس کے بعد میں گورنمنٹ یونیورسٹی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ایز لیکچرر اسسٹنٹ پروفیسر رہا, اور پی ایچ ڈی کے بعد میں نے پرائیویٹ سیکٹر جیسے محمد علی جناح یونیورسٹی واز دا فرسٹ ون, میں نے جوائن کیا ایز ڈین اور ساتھ ہی کیمپس ہیڈ میں پھر رہا اسلام آباد کیمپس کا, کیونکہ یونیورسٹی کے 2 کیمپسز تھے, ایک کراچی تھا ایک اسلام آباد تھا, تو آئی واز دا ہیڈ آف اسلام آباد کیمپس. 8 سال میں وہاں رہا. اس کے بعد میں کچھ عرصے کے لیے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی واپس چلا گیا ایز اے ڈین اینڈ وائس پریزیڈنٹ. پھر اس کے بعد پھر میں چلا گیا دبئی, یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب لاہور, جہاں پر میں ریکٹر تھا. اس کے بعد پھر امریکن یونیورسٹی دبئی میں میں ڈین چلا گیا, اور پھر منسٹری آف پلاننگ میں ایز اے ممبر پلاننگ گورننس اسپیشلائزیشن گورننس پر میں رہا 2-3 سال. پھر اس کے بعد پھر ایم وائی یونیورسٹی کا وائس چانسلر رہا پچھلے سال تک, اور پھر میں نے ریزائن کر دیا اور میں نے پھر وہ 9 to 5 جاب ختم کر دی. تو اب میں پچھلے 1-1.5 سال سے یو این ڈی پی, اور پہلے یو این ڈی پی کا میں گورننس ایکسپرٹ تھا, اسپیشلسٹ تھا. اب میں ورلڈ بینک کے ساتھ ایز گورننس اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں, لیکن بیسیکلی آئی ایم ورکنگ آن اے پروجیکٹ جو کہ ہائر ایجوکیشن کو ریگولیٹ کرتا ہے. تو کرنٹلی میں ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں, پلس میں اپنی بکس وغیرہ پہ کام کرتا رہتا ہوں. پبلیکیشن میری تقریباً کوئی 45-50 کے قریب انٹرنیشنل جرنل کی پبلیکیشن ہے. 3 کتابیں میں نے لکھی ہیں, جو میں سے ایک ایچ ای سی نے پبلش کی ہے, 2 اور پبلشرز نے کی ہے, اور امیزون کے اوپر وہ کتابیں موجود ہیں. اور ابھی ریسنٹلی ایک کتاب جو میں نے تقریباً تیار کر لی ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اس کا انگلش اور اردو ورژن اکٹھے آئے. اردو ٹرانسلیشن ابھی تک نہیں کی. وہ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان کی اکنامک پرابلمز جو ہیں اور پاکستان کی جو اکنامک اپرچونیٹیز ہیں, وہ بہت سی ایسی اپرچونیٹیز اور بہت سے ایسے ایشوز ہیں جن کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے, اسپیشلی سولوشنز کے اوپر. تو اس پہ میں کر رہا ہوں, اور آئی جسٹ وانٹ ٹو ٹرانسلیٹ اٹ انٹو اردو, تاکہ پارلیمنٹیرینز ان کو پڑھ سکیں اور سمجھ سکیں اور پارلیمنٹ پہ ڈسکس کر سکیں. آپ چاہیں گے کہ میں انگریزی میں بات کروں یا اردو انگریزی دونوں ٹھیک ہے؟ میرے خیال میں بیچ میں انگلش کو انجیکٹ کر لیں گے, اردو میں ٹھیک رہے گا. اچھا ٹھیک ہے, فائن, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ویلکم. ہاں جی, تو اب بیسیکلی وہ ایک بیسیکلی میرا فوکس ہے آج کل, اس کے اوپر کام کر رہا ہوں. اور باقی اپنا کام کوئی ریسرچ وغیرہ مختلف یونیورسٹیز کا, کسی پہ بورڈ پہ ہوں, سینٹ پہ ہوں, وہ لگا رہتا ہے سلسلہ. کہیں پوسٹ ڈاک کو ایڈوائز کر رہا ہوتا ہوں وغیرہ. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ انٹرویو جو ہے 2 آرگنائزیشن ہے, ایک ایس آر سی ہے, اسٹریٹجک ریسرچ سرکل, یو ایس بیسڈ. تو اس میں ہم لوگ سوشل پولیٹیکل اکنامک ایشوز کے اوپر ریسرچ کرتے چلے آئے ہیں 10-15 سال سے. یہ یو ایس بیس آرگنائزیشن ہے, لیکن
اس کی افیلیشن ہے یہاں پاکستان میں اسلام آباد میں اچھا ریوائول فاؤنڈیشن ہے, تو ان کے ساتھ ریوائول فاؤنڈیشن رائٹ جی جی, تو ان کے ساتھ بیسیکلی یہ ہماری کولیبوریشن ہے. یہ بیسیکلی 9 مہینے کی یہ ریسرچ ہے, اس میں ایکٹیویزم بھی ایک پارٹ ہے اس کا. اس کے کچھ جو پارٹس ہیں آلریڈی ہم لوگ پبلش کر چکے ہیں یوٹیوب کے اوپر. کیا کہتے ہیں, ہم لوگ بلاگنگ بھی کرتے ہیں, پوسٹنگ بھی کرتے ہیں. تو اس میں کافی سارا مٹیریل ہم لوگ جمع کر چکے ہیں. میں نے آپ کو جو لسٹ بھیجی ہے جو پاسبل باٹل نیکس ہیں اکانومی کے اندر, جی جی, تو تھوڑا سا اس کو بھی کور کریں گے, لیکن میرے خیال میں آپ چاہتے ہیں کہ مین جو ہمارا ٹاپک ہے وہ گورننس. جی ٹھیک ہے. اچھا, تو گورننس کا جو ہے ایک تو اسٹرکچر ہے اور ایک پروسیس ہے. یوزلی اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. پرائیویٹ ہے جو مطلب جیسے بزنس آرگنائزیشن ہے, کارپوریشن ہے, اس کی گورننس ہے. میرے خیال میں آپ فوکس کرنا چاہیں گے آج گورنمنٹ کے گورننس کی. جی جی بالکل, ٹھیک ہے. تو اس میں جسٹ ٹو اسٹارٹ ود اٹ, تو ایک تو ہم کہہ رہے تھے کہ ایگزیکٹو باڈی ہے جس میں آپ کے پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر ہیں, پھر اس کے بعد ان کی ایک کیبنٹ ہے, ایگزیکٹو باڈی ہو گئی, ایک جوڈیشری ہے, اس کے اندر بیوروکریسی ہو گئی, پھر اس کے بعد لا میکر ہیں جن کو ہم لوگ پارلیمنٹیرین کہتے ہیں. جی اندر آپ کو پتہ ہے کانگریس, سینٹ, جی جی بالکل, بل وغیرہ پاس کرتے ہیں, لا میکرز کہتے جی. ہیں. تو اس کے بعد جو ہے جو ہم لوگ سمجھے ہیں, ایک تو آپ کی فیڈرل گورنمنٹ ہے, اس کے بعد آپ کے پروونسز ہیں, پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ آ جائیں اور میٹروپولیٹن ایریا ہے. رورل میں میرے خیال تحصیل وغیرہ آ جاتی ہے. جی جی جی, تو ہم لوگ چاہیں گے کہ ایک تو ذرا اسٹرکچر اس کا کوئکلی ہم لوگ اس کا وہ سمجھ لیں. جی جی, زیادہ ٹائم اسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل, لیکن جو ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں کہ کیا اکنامک پرابلم ہے جو گورننس سے ریلیٹڈ ہے. پالیسیز جو ہیں کہ ایک گورنمنٹ آتی ہے, دوسری اس کو چینج کر دیتی ہے, تیسری جو ہے نا اس کو ختم کر کے اس کو نئے سرے سے شروع کرنا, اور باہر سے بھی جو ہے نا کافی جیسے چائنا کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ بھئی یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. تو ظاہر ہے یہ گورننس سے ریلیٹڈ ہے. پھر اس کے اندر پارٹیز کی اس میں رائولریز وغیرہ ہے. تو اس کے اوپر بھی ذرا ہم لوگ ڈسکس کریں گے. یوزلی ہم لوگ جب یہ ڈسکشن کرتے ہیں تو کسی پرسنالٹی کا ہم لوگ نام نہیں لیتے, ہم لوگ ایک جنرل ڈسکشن کرتے ہیں. جی بالکل, کے لیول کے اوپر, جی, کیونکہ یہ جو ریسرچ ہے یہ بائی پارٹیسن ہے, نیوٹرل ہے. اس میں ہم کسی پولیٹیکل پارٹی سے افیلیٹڈ نہیں ہے, نہ اس سے. تو وی وانٹ میک دس ریسرچ ویری انڈیپینڈنٹ اور آبجیکٹو. تو پلیز گو ہیڈ, اگر آپ اسٹرکچر کے متعلق وہاں سے شروع کرنا چاہتے ہیں, جی اور مس مینجمنٹ اور بات کر لیں. جی بالکل. اکارڈنگ ٹو دی کنسٹیٹیوشن آف پاکستان, ایک ہمارا اپر ہاؤس ہے جو کہ سینٹ کہلاتا ہے, اس کے 100 ممبرس, اور ایک لوور ہاؤس ہے جس کو پارلیمنٹ ہم کہتے ہیں, اور اس کے 300 سم تھنگ 70 سم ممبرس ہیں. یہ اس میں سے مجھے ایگزیکٹ نمبر یاد نہیں, لیکن اباؤٹ 5% سم تھنگ جو ہے وہ ریزرو سیٹس ہوتی ہیں, باقی سارے الیکٹڈ ہیں. کہ ہر سیٹ کے لیے ایک سے زیادہ کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرتے ہیں, اور ووٹرز جس کو میجورٹی کو ووٹ دیتے ہیں وہ الیکٹ ہو کے آتا ہے. یہ تھوڑا سا امریکن سسٹم سے ڈفرینٹ ہے. اور جو الیکٹڈ ممبر ہے وہ پھر پارلیمنٹ کا ممبر بن جاتا ہے. اب وہ ممبر جو ہے وہ کسی ایک پارٹی کی طرف سے بھی نامینیٹ ہو سکتا ہے, اور وہ انڈیپینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ اس کی اپنی چوائس ہے. اور ایسے بہت سے سیٹیں ہوتی ہیں جس میں پارٹی کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہوتے ہیں اور انڈیپینڈنٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں, اور بعض دفعہ انڈیپینڈنٹ جیت جاتا ہے, بعض دفعہ پارٹی جیت جاتی ہے. پارٹی کی جب جیتنے کے بعد پارٹی کے اندر سے اگر پارٹی کے اگینسٹ کوئی چلے تو اس کو ریزائن کرنا پڑتا ہے بیفور سپورٹنگ اپوزیشن یا ادر پارٹیز. یہ ایک کنسٹیٹیوشن کا ایک سیٹ اپ ہے.
پارلیمنٹ جو ہے بل پاس کرتی ہے تو وہ بل جو ہے وہ اپر سینٹ میں جاتا ہے فار اپروول کے لیے، اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس جاتا ہے فار فائنل ورڈنگ. اور پرائم منسٹر جو ہے وہ پارلیمنٹ سے الیکٹ ہوتا ہے، میجورٹی آف دی پارلیمنٹیرینز اس کو ووٹ دیتے ہیں اور وہ وہاں سے الیکٹ ہوتا ہے. تو obviously جس پارٹی کے پاس زیادہ ووٹ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں وہ اپنا پرائم منسٹر الیکٹ کرتا ہے. گورنمنٹ کا اسٹرکچر جو ہے وہ بیسیکلی تقریباً کوئی 34 کے قریب منسٹریز ہیں اور تقریباً 400 سم تھنگ 405 ایکچولی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان منسٹریز کے اندر کام کرتے ہیں. تو یہ جو 34 منسٹریز ہیں ان کو بیسیکلی یہ جو ان منسٹریز کو ہیڈ کرنے والے جو ہیں وہ سارے سول سرونٹ ہوتے ہیں، جو کہ گورنمنٹ سرونٹس ہوتے ہیں جو اس کو ہیڈ کرتے ہیں، اور وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسرز بھی کہلاتے ہیں. مطلب ان کی اپروول کے بغیر اس منسٹری کے اندر یا اس منسٹری کے کسی ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی بھی اماؤنٹ جو ہے وہ اپروو نہیں ہوتا. اگر منسٹر جو ہیں جو پارلیمنٹ کی طرف سے جو منسٹرز بنتے ہیں وہ ایک منسٹری کا ایک منسٹر بھی ہو سکتا ہے اور 3 منسٹرز کا بھی ایک منسٹر ہو سکتا ہے، اور بعض کیسز میں ایک منسٹریز کے 2 منسٹر بھی ہوتے ہیں، ایک سینئر منسٹر ہوتا ہے ایک جونیئر منسٹر ہوتا ہے، اس کا ڈیزگنیشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ڈیپینڈنگ آن کہ اگر سائز آف ایکٹیویٹی زیادہ ہے تو ایک منسٹر کے علاوہ 2 ہوتے ہیں، یا یوں بھی ہے کہ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی جس طرح وہ کرنٹلی ایک پارٹی کولیشن کے ساتھ آتی ہے تو کولیشن کے تمام ممبرس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے وہ ہر ایک کو کوئی نہ کوئی منسٹری یا کوئی ایڈوائزری یا کوئی پوزیشن دے دیتے ہیں. اس طریقے سے گورنمنٹ کا اسٹرکچر اپیرنٹلی بڑا ہو جاتا ہے. یہ جو منسٹریز ہیں یہ منسٹریز بنیادی طور پہ تو منسٹریز کا کام پالیسی اینڈ اوور آل ایڈمنسٹریشن ہے. منسٹریز کا کام پریکٹیکلی ڈے ٹو ڈے آپریشن نہیں ہے جو ڈپارٹمنٹس کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو کامرس منسٹری ہے وہ پالیسیز کے اوپر ہینڈل کرتی ہے، میجر ڈیسیجنز کے اوپر کرتی ہے، پارلیمنٹ کو سے کے اپروولز وغیرہ کو ہینڈل کرتی ہے. اور ایف بی آر جو ہے اس کا نیچے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ کسٹم سے ریلیٹڈ چیزیں ہینڈل کرتا ہے اینڈ سو آن. اور اس طریقے سے ٹریڈ کی دوسری باڈیز جو ہیں وہ ٹریڈ کو ریگولیٹ کرتی ہیں. تو اسی طریقے سے پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ فنڈنگ کی اپروول کرتی ہے، جس طرح وہ کہتے ہیں یہ فیڈرل فنڈنگ جو ہے پروجیکٹس کی جو اسپیشلی بڑے ہوتے ہیں $3 بلین روپیز سے زیادہ وہ اپروو کرتے ہیں. وہ پھر ایکنیک میں فائنلی اپروو ہوتی ہے. ایکنیک از اے ہائر باڈی اوور اینڈ ابو دی پلاننگ کمیشن جس کو چیئر کرتے ہیں فائنانس منسٹر، اور وہ اپروو کرتے ہیں. اگر پروجیکٹ جو ہے مثال کے طور پہ کوئی ڈیم بنانا ہے یا کوئی موٹر وے بنانی ہے جس کا پروجیکٹ بہت بڑا ہے تو وہ وہاں جائے گا ایکنیک میں اور وہاں سے فائنل اپروول ہوگا. لیکن اب اسی وہ ایک پروسیس ہے جس پروسیس میں تمام فیزیبلٹی وغیرہ بنتی ہے اس طریقے سے جاتی. یہ ایک جنرل گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے جس کے اوپر گورنمنٹ چلتی ہے. تو پارلیمنٹیرینز کا جو مین فنکشن ہے وہ بیسیکلی لا میکنگ ہے. اور لیکن ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے منسٹرز ہیں وہ بہت سی چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور جس پہ بعض دفعہ ایک بڑا مزاحیہ قسم کا کہا جاتا ہے کہ جو ہے ایم این ایز ہیں وہ گلیوں کی نالیاں بناتے رہتے ہیں یا پانی کے ڈرینیج بناتے رہتے ہیں سو آن. تو وہ بیسیکلی ایک ایشو ہے کہ ایم این ایز عام طور پہ چاہتے ہیں کہ ان کو فنڈ الوکیٹ کیے جائیں یا ان کے فنڈ انڈر ان کی سپرویژن دیے جائیں تاکہ وہ جس علاقے کی ترقی محسوس کریں وہاں پر خود کروا سکیں. دوسرا آپ کے اسٹرکچر میں آ جاتی ہے پروونشل گورنمنٹس. پروونشل گورنمنٹس کے اندر بھی اسی طریقے سے الیکشن ہوتی ہے. پروونشل اس کو ایم پی ایز کہتے ہیں، جس طرح انگلینڈ میں ایم پی ایز کہتے ہیں، یہاں ممبر پروونشل اسمبلی کے نام سے کہا جاتا ہے. وہ اسی طریقے سے ہر پروونس کے اپنے ممبرز الیکٹ ہوتے ہیں اور وہاں پر ایک ان کی پروونس کی پارلیمنٹ ہے، پروونشل گورنمنٹ کی ہے، اور وہاں سے جو اپروولز ہیں وہ وہاں پر اپروول کرتے ہیں. اور وہاں پر سینٹر میں پریزیڈنٹ ہیڈ کرتا ہے اور پروونسز میں گورنرز ہیڈ کرتے ہیں. تو اس طرح اسٹرکچر چلتا ہے. اور جو آپ کی جو گورنمنٹ سروس ہے وہ سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے جس کو ہم ڈسکس بھی کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ہماری سول سرونٹس جو ہے وہ 3 قسم کے گورنمنٹ سرونٹس آپ کی گورنمنٹ کو چلاتے ہیں.
ایک تو ہے آپ کا وہ سول سرونٹ جو CSS کر کے آیا تھا, سینٹرل سپیریئر سروس ایگزام دے کے آئے ہوتے سینٹر میں. یہ ہر سال سینٹرل سپیریئر سروس کا ایگزام ہوتا ہے اور 200 جو ہے وہ کوالیفائی کرتے ہیں. اس ایگزام میں عام طور پہ 25 سے 30 ہزار اپلیکنٹس ہوتے ہیں جو ٹیسٹ دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد انٹرویو دیتے ہیں اور فائنل سلیکٹ ہوتے ہیں. اس کی بیسک کوالیفیکیشن جو ہے وہ BA ہے, اور یہ اس لیے BA ہے کہ 1861 میں پہلی دفعہ سینٹرل سپیریئر سروس کا ایگزام ہوا تھا انڈو پاک میں, جو پرانا انڈیا تھا, ہندوستان تھا, اور وہ جو تھے وہ برٹش گورنمنٹ نے ارینج کیا تھا. اس کے بعد ہر سال یہ ایگزام ہوتا رہا. اس وقت یہ ایگزام جو تھا اس کے اندر 2 فنڈامنٹل چیزیں تھیں. ایک یہ تھا کہ جو اپلیکنٹس ہیں وہ مسٹ بی BA ہونا چاہیے بائی کوالیفیکیشن, بیکاز ان 1861 BA واز اے بگ کوالیفیکیشن. نمبر 2 یہ تھا کہ اس کی ایگزام ول بی ان انگلش, تو انگلش ریٹن ایگزام اور پلس جو انٹرویو ہے ہیو ٹو بی ان انگلش. آج تک سسٹم وہی ہے, آج بھی وہ BA ہے اور انگلش بیس پہ اوپر ہے سو آن. تو وہ جو CSS کا ایگزام ہے, اور اٹس ویری فنی کہ آج بھی اچھی انگریزی بولنے والا اور اچھی انگریزی لکھنے والا جو ہے وہ CSS کے ایگزام میں کامیاب ہوتا ہے, اور باقی چیزیں سیکنڈری ہو جاتی ہیں. تو ہر سال اس طریقے سے CSS کا ایگزام ہوتا ہے. اس میں بہت سی ریفارمز کی کوشش کی گئی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم, لیکن وہ ریفارمز میں انہوں نے کچھ سبجیکٹس ایڈ کر دیے کہ ٹھیک ہے جی MBA بھی اپلائی کر سکتا ہے اور انجینئر بھی اپلائی کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ, لیکن فنڈامنٹل چینجز اس میں CSS کے ایگزام میں ابھی تک نہیں آئی. یہ آپ کا تقریباً گورنمنٹ آف پاکستان میں جو یہ جو پرسنٹیج ہے CSS کے کوالیفائڈ لوگوں کے فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ تقریباً 3% ہے. 3% گورنمنٹ سرونٹس جو ہیں وہ CSS کے تھرو آتے ہیں, اور نارملی یہ مختلف پوسٹوں پہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. اس کے بعد 12% جو ہے یہ ان کو کہتے ہیں نان کیڈر. یہ CSS والوں کو آپ کیڈر پوسٹیں کہتے ہیں, اور دوسری ہوتا ہے نان کیڈر, پر وہ بھی گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں. گزٹڈ سے مراد یہ ہے کہ دے آر آلسو رجسٹرڈ ان دی گزٹ آف دا گورنمنٹ آف پاکستان ایز اے گورنمنٹ سرونٹس, لیکن وہ CSS کے تھرو نہیں آتے بلکہ وہ پبلک سروس کمیشن کے تھرو آتے ہیں, اور ان کا انٹرویو اور ٹیسٹ جو ہے وہ اناؤنس کر کے ہوتا ہے. ان کا کوئی اسپیشل ٹریننگ کا سیشن نہیں ہوتا, جیسے CSS کے اندر 1 سال کی ٹریننگ ہوتی ہے اس میں نہیں ہوتی. یہ نان جو کیڈر کے آفیسرز ہیں یہ بیسیکلی ہر فیلڈ سے ہوتے ہیں. یہ انجینئرز ہوتے ہیں, یہ اکانومسٹ ہوتے ہیں, یہ MBA ہوئے ہیں, یہ ڈاکٹر ہیں, یہ فارماسسٹ ہیں, یہ اکاؤنٹنٹ ہیں, سو آن. اور ان کی کوالیفیکیشن ماسٹرز اور عام طور پہ PhD ہوتی ہے. اور یہ گورنمنٹ کی سپورٹ سسٹم, آپ سمجھیں کہ گورنمنٹ نے جتنے ٹیکنیکلی کام کرنے ہیں وہ دے آر سپوز ٹو ڈو. تو یہ دونوں مل کے 15% بنتے ہیں. 85% باقی جو گورنمنٹ ہے وہ کلرکس کی ہے. دس از دا فنیسٹ تھنگ, کیونکہ پاکستان از ون آف دوز سم آف دی ڈیولپنگ کنٹریز میں اور بھی ہوگا, لیکن پاکستان ون آف دا کنٹری جہاں پر 85% گورنمنٹ از رن بائی کلرکس. اور کلرک کی ڈیفینیشن میں اس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ اینی باڈی ہو ہیز گاٹ اے انٹرمیڈیٹ اینڈ میٹرک ایجوکیشن, وہ اس کلریکل جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے اور وہیں سے سلیکٹ ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی بورڈ ایسا نہیں ہوتا. ہر منسٹری, ہر ڈپارٹمنٹ یا بعض کیسز پروونشل لیول پہ ان کی سلیکشن ہوتی ہے. اور یہ جو انگریز کا نظام تھا اس میں کلرکس 85% اس لیے تھے کہ انگریز پبلک سے خود ڈیل نہیں کرتا تھا, پبلک ڈیلنگ کے لیے وہ کلرکس رکھتا تھا. تو ابھی تک ہمارا وہ سسٹم چل رہا ہے کہ ہم آزاد تو ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک وہ کلرکس ہیں. کلرکس کے لیے انگریزی بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ایز سچ نہیں ہے. ان کی سلیکشن پروسیس کے اندر ان کے انگریزی میں ٹیسٹ نہیں ہوتا, ان کا عام طور پہ کسی نہ کسی سبجیکٹ کے اوپر ٹیسٹ ہوتا ہے. ٹائپنگ ہے تو ٹائپنگ کا ہوگا, شارٹ ہینڈ ہے تو شارٹ ہینڈ پہ ہوگا, سو آن. اور ہاور انگریزی ان کو بھی ایک طرح سے وقت کے ساتھ سیکھنی پڑتی ہے, کیونکہ وہ دفتر کی کورسپونڈنس ساری انگریزی میں ہی ہوتی ہے. تو یہ آپ کا بیسیکلی گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے. ایک پارلیمنٹ کا اسٹرکچر ہے اور یہ گورنمنٹ کا اسٹرکچر. پروونسز میں بھی اسی طریقے سے جو پروونشل سروسز کے نام سے ایسا ہی ایگزام ہوتا ہے, اور پروونشل سروس کے اندر اسی طریقے سے اپائنٹمنٹس ہوتی ہیں, ایسی پوسٹنگ ہوتی ہے. فیڈرل لیول, اچھا فیڈرل لیول سے پروونسز کے اندر ٹرانسفرز ہوتی ہیں سینئر آفیسرز کی, جو مختلف پوسٹوں پہ جا کے پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیشن میں رکھتے ہیں. وہ پریکٹیکلی بہت اچھا ایک سسٹم ہے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کا جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا ہوگا اور وہ میں بھی پوسٹڈ ان اے پروونس.
اور وہ پنجاب میں پوسٹڈ ہو سکتا ہے, وہ KPK میں ہو سکتا ہے, سندھ میں ہو سکتا ہے, بلوچستان میں ہو سکتا ہے, وہ مرکز سے ہی جاتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ سے جاتا ہے. اور پھر پروونسز میں جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے وہ بھی اس سروس کا ہوتا ہے. تو یہ 3% جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں یہ گورنمنٹ کی تمام امپورٹنٹ پوزیشنز کے اوپر, اور انہوں نے ایک اسٹرکچر بیسیکلی جو انگریز کا بنایا ہوا اسٹرکچر تھا اس میں یہ کہ پروونسز پلس ڈسٹرکٹ لیول پہ, کیونکہ ڈپٹی کمشنر ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوتا ہے, تو ڈسٹرکٹ لیول اور پروونسل لیول اور فیڈرل لیول کو اس طریقے سے نیٹ ورک کیا ہوتا ہے, اور یہ لا اینڈ آرڈر وغیرہ سچویشن کو بہت افیکٹولی دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو باقی جو ہے پروونشل سروسز کی جو اپنی پوسٹیں ہیں وہ پروونشل سروس بھی اسی طریقے سے ہوتی. یہ ہمارا گورنمنٹ کا اسٹرکچر ہے, یہ پولیٹیکل اسٹرکچر, اور یہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو اسٹرکچر, اور اس کے اوپر گورنمنٹ اس طریقے سے چلتی ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب آئی تھنک وی شوڈ جمپ ان ٹو آج کل جو پاکستان کو اکنامک ایشوز ہیں جس میں میرے خیال میں 2 چیزیں جو ہیں اسٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں, ایک تو مس مینجمنٹ ہے, دوسری کرپشن ہے. تو ہم سنتے چلے آ رہے ہیں یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لٹریسی ریٹ تو پاکستان میں ڈبل ہوا ہے اگر آپ پچھلے 20-30 سال کو دیکھیں, لیکن کرپشن جو ہے وہ 3 گنا بڑھی ہے پاکستان کے اندر. اگر آپ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے, آپ کو پتہ ہے یہ 1000 لوگوں کو کال کرتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ مختلف جو ڈپارٹمنٹ ہیں گورنمنٹ کے اندر کتنی کرپشن ہے, جس میں پولیس بھی آ جاتی ہے, جس میں جی بالکل. تو آپ کے خیال میں یہ جو آپ نے ڈفرینٹ لیئرز ایکسپلین کیے ہیں آپ نے کہ بھئی ایک فیڈرل ہے, دوسرا جو ہے نا آپ کا اسٹیٹ کا انفراسٹرکچر ہے, پھر ڈسٹرکٹ لیول ہے, تو کہاں پہ یہ پین پوائنٹ ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ ریفارم ہو سکتا ہے نیئر فیوچر کے اندر, یا اس کو ٹائم لگے گا, کیا ایشو ہے یہ جو ہم دیکھیے جی, کرپشن جو ہے بیکاز آف دس 85% کلیریکل سٹاف, کرپشن یہاں سے بڑھتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ وہ لو انکم اینڈ پبلک ڈیلنگ کے ساتھ آتے ہیں, ان میں ان کی کریڈیبلٹی اتنی نہیں ہوتی کہ وہ بڑے ایزیلی کرپشن میں انوالو ہو سکتے ہیں. اس کی بہت سی فیسٹس ہے, میں ڈیٹیل میں اگر ہوگا تو کہیں نہ کہیں جاؤں گا. لیکن بنیادی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے, اور وہ سب سے زیادہ کرپٹ ہے کہ وہ جائے گا کسی کرپٹ کو پکڑے گا اور اس کے بعد اس کو کہے گا کہ میں تمہارا کیس بناؤں گا, تو اگر تم مجھے اتنے پیسے دے دو گے تو میں تمہارا کیس بند کر دوں گا, اس طریقے سے. لیکن اس میں پرابلم سب سے بڑا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ ہے, جو بھی اس وقت پچھلے 20-30-40 سال میں جو گورنمنٹس آئی ہیں, چاہے کہ وہ ملٹری گورنمنٹس تھیں یا چاہے وہ سویلین گورنمنٹس تھیں, کسی نے بھی کرپشن کو ایک ایشو نہ سمجھا ہے, نہ اس کے اوپر کام کیا ہے. مثلا اگر گورنمنٹ یہ کہہ دے, فرض کرو کہ جی ٹھیک ہے جی, ہم آج کے بعد کوئی بھی کرپٹ پریکٹسز ہوگی, کوئی بھی اس پہ ہوگا, یہ پریمیسز جو ہیں آلریڈی ڈیفائنڈ رولز کے اندر, دے ول بی پنش, تو پنشمنٹ ہو سکتی ہے. لیکن گورنمنٹ بھی ایک کمپرومائزنگ سچویشن میں رہتی ہے کہ بھئی اگر ہم نے گورنمنٹ سرورز کو پکڑنا شروع کر دیا تو ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوں گے, ہم ہمارے ساتھ کوآپریٹو نہیں ہوں گے تو ہم ڈیلیور نہیں کر سکیں گے, سو اس قسم کی ایشوز ہیں جو کہ میرا خیال ہے مسکنسیپشنس ہیں. اور دوسری بات جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کم از کم پچھلے 30 سال کو اگر آپ دیکھیں تو ہماری پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ ہمیشہ بہت ہی کمزور رہی ہیں بیکاز آف دی ملٹری انفلوئنس. کہ وہ یہ تھا کہ جس طرح پہلے جنرل مشرف صاحب نے مارشل لا لے آیا, اس وقت جب مارشل لا لایا تو اس وقت کی گورنمنٹ نے 2/3 میجورٹی لی ہوئی تھی. تو 2/3 میجورٹی کو آپ نے اگر ختم کر سکتے ہیں آپ, تو پھر جمہوریت تو بہت کمزور ہوئی نا. تو جمہوریت کمزور ہے پاکستان میں, اس لیے جو گورنمنٹ جو پارلیمنٹ ہے یا جو سیاستدان ہیں وہ ایک ڈراسٹک اسٹیپس جو ہیں یا ایسے سویپنگ قسم کے ریفارمز جس کے اندر کرپشن والوں کو پکڑیں وہ نہیں کرتے, وہ اوائڈ کرتے ہیں, وہ پوسٹ پون کرتے ہیں. اور یہ جو پوسٹ پون کرنے کا پروسیس ہے یہ تبھی ختم ہوگا جب کہ گورنمنٹس تھوڑی سی اسٹرانگ ہوگی. تو اچھا دلچسپ بات یہ ہے کہ جو گورنمنٹس ملٹری گورنمنٹس آئی ہیں انہوں نے بھی اپنے دور میں کرپشن کے اوپر کوئی زیادہ ہاتھ نہیں رکھا. ایوب خان کی گورنمنٹ نے تھوڑا سا کرپشن پہ ہاتھ رکھا تھا شروع میں, لیکن بعد میں انہوں نے بھی چھوڑ دیا.
تو اس وجہ سے جو گورنمنٹ سرونٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے گورنمنٹ سرونٹس کرپٹ نہیں ہیں، اسمال پورشن آف گورنمنٹ سرونٹس آر کرپٹ، لیکن جو کرپٹ ہیں وہ دے فائنڈ دیئر وے آؤٹ. تو اس وجہ سے کوئی پکڑتا نہیں ہے اور وہ آرام سے اپنی سروس پوری کر کے ریٹائر ہو جاتے ہیں. اینڈ یو نو میک ایسٹ سوشلی ڈراموں میں، ٹی وی کے اندر اور دوسری جگہوں کے اوپر ان کرپشن کے اوپر کافی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا پہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہوتا جب تک کہ پنشمنٹ نہ ہو، جب تک کہ ڈر نہ ہو پکڑے جانے کا، تب تک یہ نہیں رک سکتا. تو یہ اس ویکنس آف دا گورنمنٹ کی وجہ سے کرپشن وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی گئی، یہ ایک پرابلم ہے. اور یہاں پر کرپشن بڑھ، اچھا نمبر 2 جو کرپشن کو بڑھنے میں زیادہ جو اسٹرینتھ ملی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جوڈیشری سسٹم جو ہے اس کے اندر ڈیسیجنز ان ٹائم نہیں ہوتے. اگر 2 بندے آئے ہیں، ایک نے کہا ہے کہ جی اس نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے، تو بڑا آرام سے جج کہہ سکتا ہے کہ تم دکھاؤ پروف کہ یہ زمین تمہاری ہے، اس کو کہتا ہے تم دکھاؤ پروف کہ تمہاری ہے، اور آبویسلی دونوں پروف اگر کوئی صحیح ہے یا غلط ہے یا جعلی ہے، ایکسپرٹ کو دکھا کے اٹ کین بی پروفڈ ان 6 آورس کہ ایکچوئل زمین کس کی ہے. لیکن ایسا فیصلہ جو ہے نا وہ 6 گھنٹے کی بجائے وہ 25 ایئرز میں ہوتا ہے. تو جوڈیشری جو ہے وہ ہماری اگین بہت کمزور ہے، اور وہ سب سے بڑی ریفارم ایریا ہے جہاں پر اس کو کرنا ہے. ورنہ ادروائز اگر کسی کو کسی قسم کی کرپشن کو فیس کرنا چاہتے تو وہ کورٹ میں جا سکتا ہے کہ بھائی میں گیا تھا وہاں پر، میں نے نلکا لگوانا تھا، اس بندے نے مجھ سے رشوت مانگی، اینڈ دس از اے پروف کہ میں نے یہ اس کو دیے تھے، واٹ ایور، یہ وٹنس ہے جن کے سامنے میں نے دیے تھے. تو عدالت بلا کے پوچھ کے پنش کر سکتی ہے، لیکن نہیں، عدالت نہیں کرتی. تو یہاں بھی پرابلم ہے کہ جو کیسز ہیں وہ کیسز پینڈنگ آ رہے ہیں. تو ہماری اسٹرکچر کے اندر جو میں سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو ہم تھرو ہر چیز کے اندر بلیم کرتے ہیں، لیکن پولیٹیشنز آر ناٹ ٹو بی بلیم. اگر آپ کہیں کہ کس کی ریسپانسبلٹی ہے، میں سمجھ جوڈیشری کی ریسپانسبلٹی ہے کہ 75 ایئرز میں انہوں نے اپنے کو ریفارم نہیں کر سکے کہ وہ عدالت عوام کو سستا اور فوری انصاف دے سکیں. ابھی میں ریسنٹلی ایک کیس دیکھ رہا تھا، ہمارے ایک عزیز کا کیس تھا، بڑی دلچسپ بات ہے، 16 سال کے اندر وہ عزیز بھی فوت ہو گئے بیچ میں سے، 13 سال کے بعد کیس ابھی بھی نہیں ختم ہوا تھا، ان کے بیٹے کو انوالو کیا ہوا تھا. جب میں نے جب کیس پڑھا تو آئی واز سرپرائز ٹو نو کہ 35 ججز بدلے اس کیس کو ہینڈل کرنے والے. تو اگر کیس کے اوپر 35 ججز بدل جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ ود دی جوڈیشری سسٹم آف ڈیسیژن میکنگ. تو وہاں پر پرابلم زیادہ ہے، بڑا ہے جوڈیشری کا. اور یہاں پر جو ایڈمنسٹریٹولی یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر ہم نے کسی قسم کا چیک نہیں رکھا، ہم نے کسی کو پنش نہیں کرتے. جب پنش نہیں کرتے تو اس وجہ سے وہ کرپشن بڑھتی جاتی ہے اور کام مشکل ہوتے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کا تعلق UNDP سے بھی رہا ہے. ابھی ریسنٹلی میرے خیال میں پچھلے سال UNDP کی جو رپورٹ تھی وہ پریولیجز کے اوپر تھی. اب پریولیجز ہیں جن کو نہیں ملنی چاہیے ان کو اگر مل رہی ہیں تو دیر از آلسو اے ایتھیکل ایشو، اٹ کوڈ بی پارٹ آف دا کرپشن آلسو. پریولیجز کا مقصد یہ کہ ٹیکس میں چھوٹ ہے، لو پرائسز ہیں، بائنگ سائٹ کے اوپر ہائی پرائسز ہیں، سیلنگ سائٹ کے اوپر. تو انہوں نے جو فگر دی تھی آپ نے شاید دیکھی ہوگی $17 بلین کی انہوں نے. لیکن اس میں انہوں نے جو سب سے زیادہ جو بلیم دیا نا وہ دیا انہوں نے انڈسٹری کو. مطلب بڑی بڑی جو ملیں ہیں، ظاہر ہے پھر ان کی کولیبریشن ہے پولیٹیکل کلاس کے ساتھ، پھر جوڈیشری بھی آ جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی آ جاتی ہے اس کے اندر. تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کرپشن جو ہے ایک جو طبقہ ہے وہ نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو سپورٹ دوسرے طبقے سے، اور بینیفیشری بھی ظاہر ہے اس کرپشن کے پھر ملٹیپل وہ ہوتے ہیں. تو ایک تو ہم بات کر رہے ہیں، اور دوسری جو ہے نا وہ ٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس جو ہے جیسے GDP کا آپ کو پتا ہے کہ صرف 10% پاکستان کلیکٹ کر رہا ہے، انڈیا جو ہے 15 کر رہا ہے، فلپین 13 ہے، سویڈن کا جو ہے آپ کو پتا ہے سب سے زیادہ ہے 40-45% ہے. تو یہ جو ٹیکس کی جو لیکیج ہے، اس کی ایویژن اور اس کی جو ہے نا اوائڈنس ہو رہی ہے. ایک تو ہم کہتے ہیں کہ پرسنل لیول کے اوپر ہے کہ فائلر جو ہے نا وہ 2% سے زیادہ نہیں ہے پاکستان کے اندر.
تو اس کو تھوڑا سا آپ سمجھا پائیں گے کہ ٹیکس کی کہاں پہ لیکیج ہو رہی ہے، 10% کے بجائے 20% کیوں نہیں ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے جو ہے نا ڈیفیسٹ جو ہے ہر سال ہوتا ہے؟ جی، آپ جس ڈائریکٹ ٹیکسز، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ٹیکسز کی بات ہے بیسیکلی، کہ ڈائریکٹ ٹیکسز میں فار انسٹنس 3-4 سال پہلے کا مجھے فگر یاد ہے کہ برطانیہ 43% ڈائریکٹ ٹیکسز تھے، پاکستان کسی زمانے میں 8% تھا، پھر کرتے کرتے 9.5-10% تک پہنچا، اور ملائیشیا کا 18% تھا، انڈیا کا بھی کوئی اس طریقے سے. دس از ویری امپورٹنٹ کہ ڈائریکٹ ٹیکس تو کا تو مقصد یہ ہے کہ اگر میری انکم 100 روپے ہے تو کسی اور کی انکم 50 روپے ہے، تو ہماری انکم کے اوپر اس طریقے سے ٹیکس لگا کہ کس کی انکم زیادہ ہے چھوٹ کے بعد، کہ اگر فرض کرو 20 روپے کی چھوٹ ہے، باقی پہ انکم لگنی ہے، تو 50 روپے والے پہ 30 روپے پہ انکم پہ ٹیکس لگے اور 100 روپے والے پہ 80 روپے پہ لگے. یہ بنیادی طور پہ جو فارمولا ڈائریکٹ ٹیکسیشن سے سب سے بڑی یہ ہے کہ انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ٹیکسیشنز کے لیے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ حکومت کو بہت میجر سٹیپس لینے پڑتے ہیں، بہت سے لوگوں کو خفا کرنا پڑتا ہے، بہت سے اپنے سپورٹرز کو خفا کرنا پڑتا ہے، اور اس میں جو آپ انڈسٹری کی بات کر رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ مراعات بڑی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مراعات بڑھنے کی بڑی وجہ، میں عام طور پہ یہ جاتا ہوں جب یہ گورنمنٹ سرونٹس کی جو ٹریننگ کورسز ہوتے ہیں جہاں پروموشن کی ٹریننگز ہوتی ہیں، تو میں اس میں ایز اے ٹرینر ہوتا ہوں، تو میں کئی دفعہ ان سے یہی بات کرتا ہوں کہ یار یو آر دا پیپل ہو آر رننگ دا گورنمنٹ. اب بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سرونٹ جو ہے وہ اپنا، کیونکہ اس کے اوپر چیک نہیں ہے، اس کی پرفارمنس پہ چیک نہیں ہے، اس کی اچھی پرفارمنس پہ اس کو ریوارڈ نہیں ہے، بری پرفارمنس پہ پنشمنٹ نہیں ہے، تو وہ ہر ایک کے آگے آرام سے ہتھیار ڈال دیتا ہے. کیونکہ اب ایک گورنمنٹ سرونٹ کا ہو اگر سال کا آپ یہ کریں گے، کوئی تمہارا ٹارگٹ یہ ہے کہ سال کے آخر میں تم نے اتنا ٹیکس ریونیو کلیکٹ کرنا ہے وداؤٹ اینی پریجوڈس. اگر کوئی پریجوڈس کا کیس ہوگا تو وہ تمہارے اگینسٹ جائے گا، تو وہ ٹارگٹ اچیو کر لے تو بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ ٹارگٹ والی بات ختم ہو گئی ہے، گورنمنٹ کے اندر ڈسپلن کی بہت بڑی کمی ہے. تو گورنمنٹ سرونٹس اپنے فائدوں کے لیے، اپنی لیتھارجی کی وجہ سے، اپنے ایز کی وجہ سے یہ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے اوپر بالکل کام نہیں کرتے، اور اس وجہ سے امیر زیادہ امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. اور 17.5 بلین کی جو UNDP نے اسیسمنٹ کی ہے وہ لاجیکلی ٹھیک ہوگی بیسیکلی، کیونکہ زیادہ. تو یہ تو ہے بہت بڑا ایشو ہے کہ ہم اس معاملے میں کمزور جا رہے ہیں. اور میں پھر وہی بات کرتا ہوں کہ یہ ایشو سارے گورننس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، کیونکہ اور گورننس پھر وہی بات آ گئی کہ گورننس خراب ہے. گورننس یہ خراب ہے کہ جو گورنمنٹ ہے، الیکٹڈ گورنمنٹ ہے، وہ اس کو لگام نہیں دے سکتی، بیکاز وہ خود اتنی اسٹرانگ نہیں ہے کہ وہ کر سکے، یعنی ایک چین چل جاتا ہے اس طریقے سے بیسیکلی یہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کو اپنے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہمیں فوکس جو ہے نا وہ گورننس پہ کرنا چاہیے. اور ہمیں ہاں جی پلیز گو اہیڈ. ہاں جی، کیونکہ بیسیکلی ہم اگر ایز اے نیشن اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کرپشن کو دور کرنا، گورننس کے اوپر سارا گورنمنٹ سرونٹ کی ایفیشنسی پہ ہم نے فوکس کرنا ہے، اور اس کو ریوارڈ بھی دینی ہے، پنشمنٹ بھی دینی ہے، اور ہم نے اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑنا. اور ہم نے اپنے اسٹرکچرز میں ان لوگوں کو وہاں بٹھانا ہے جو لوگ جس کام کے اہل ہیں. دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بھی اس میں الیبریٹ کر دوں، یہ چیز اس ہماری ڈسٹریبیوشن انکم سے ذرا ہٹ کی ہے، لیکن اس کا انڈائریکٹ افیکٹ بہت بڑا ہے. آپ کا جو گورنمنٹ کا سسٹم ہے نا، جس میں آپ کی یہ 34 کیا کہتے ہیں آپ کی منسٹریز ہیں، پلس سم ادر امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس جو ہیں، ان کے ہیڈز جو ہیں وہ سارے وہ 3% جو CSS کلاس کے لوگ ہیں، اس کے اندر سے بھی 7% جو DMG گروپ کے لوگ ہیں، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ جن کو کہتے ہیں، وہ ڈومینیٹ کرتے ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اسسٹنٹ کمشنر، ڈپٹی کمشنر اور کمشنر رہتے ہیں پہلے ڈسٹرکٹ کے اندر، اس کے بعد وہ فیڈرل گورنمنٹ میں آ کے ایز سیکرٹری لگتے ہیں.
اب پرابلم سارا یہ ہے کہ وہی ایک جو ہے کمشنر اور سی ایس ایس کا ٹاپر، اچھا ڈی ایم جی کے آفیسرز عام طور پہ اس ایگزام میں ٹاپ کرتے ہیں، تو وہ ڈی ایم جی بیکاز وہ ہر ایک کی فرسٹ چوائس ہوتی، وہ بہت لائق ہوتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے لیول تک، لیکن نہ وہ مینجمنٹ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، نہ وہ آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، نہ وہ یوتھ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، نہ وہ ٹریڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، نہ وہ فائنانس کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، نہ وہ اکنامکس کے ایکسپرٹ، وہ کسی چیز کے ایکسپرٹ نہیں ہوتے، وہ جرنلسٹ ہوتے ہیں۔ وہ جرنلسٹ کو ہم لا کے 34 منسٹریز اور اس قسم کے جو دوسرے ادارے ہیں ان کا ہیڈ لگا دیتے ہیں۔ پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں جو غلط کرتے ہیں، ہمیں اس کے لیے اسٹرکچر چینج کرنا ہے کہ کامرس کا ہیڈ جو ہے وہ کم از کم پی ایچ ڈی اکانومسٹ ٹریڈ کا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جس کو پتا ہو بائی ڈیفینیشن، تو پتا ہونا کہ واٹ از دا کمپیریٹیو ایڈوانٹیج، واٹ از دا ایبسولوٹ ایڈوانٹیج، کہاں پرچیزنگ پاورٹی کا رول ہے اینڈ سو آن۔ اس طریقے سے یوتھ کا جو منسٹر جو سیکٹری ہوگا وہ ایکچولی وہ یوتھ کے اوپر کچھ اس کی کوالیفیکیشن ہونی چاہیے، کوئی ڈگری ہونی چاہیے، کوئی اس کا ایکسپیرینس بیک گراؤنڈ ہونا چاہیے۔ تو یہاں تو ایک پرابلم سب سے بڑا یہی آ رہا ہے کہ ہمارے اس منسٹریز وغیرہ میں وہ جرنلسٹ جب کام کرتے ہیں تو وہ روٹین میں کام چلتا ہے، وہ بیسیکلی آپ کو اسپیشلائزیشن جو ہے آئی ٹی کا ہے، فار انسٹنس آئی ٹی کا سیکٹری میں جو بڑی ہنسی آتی ہے بعض دفعہ دیکھ کے کہ آئی ٹی کا ایک سیکٹری جو ہوتا ہے وہ اس کو اس سے بڑا وہ اپنے فخر سے کہتا ہے کہ میں نے آج تک کبھی کمپیوٹر کے کبھی کسی کی بورڈ پہ میں نے انگلی نہیں لگائی، بٹ آئی ایم دا سیکرٹری آف آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی۔ تو یہ ہمارے سسٹم میں پرابلم ہے، اور جس کے اوپر میں نے اپنے ریفارمز کی رپورٹ میں بھی ریکمینڈ کیا ہے، اور اپنی کتاب میں بھی میں ایڈ کر رہا ہوں کہ آپ سی ایس ایس کے ایگزام میں سے 24 اسپیشلائزڈ ایریا کے لوگوں کو آپ لیں اور ان کو اسی فیلڈ میں رکھیں، اسی میں کوالیفیکیشن فردر دیں، اسی میں ٹریننگ فردر دیں تاکہ وہ ڈیلیور کر سکیں۔ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ تو اچھا، اس میں تھوڑی سی ذرا مجھے اجازت دیں، ذرا ایک اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے نا میں تھوڑا ذرا وہ کرتا ہوں، اور یہ ضروری ہے ہماری ریسرچ کے لیے۔ اچھا، امریکہ میں جو ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا کافی ایشو ہو رہا ہے۔ اچھا، آپ کو پتا ہے کہ 2 بڑے ریسیشن آئے تھے، آپ بھی امریکہ میں رہے ہیں۔ ایک آیا تھا 1929 میں، اور ایک آیا تھا ریسنٹلی 2008 کے اندر۔ تو انہوں نے دیکھا کہ جو ٹاپ 1% کے پاس جو ویلتھ تھی نا وہ 25% تھی۔ تو یہ ایک طرح کا ان کا ٹریگنگ جو ہے نا وہ تھا، پوائنٹ تھا کہ اگر ویلتھ جو ہے 25% سے زیادہ ہو جاتی ہے ٹاپ 1% کے پاس، تو پھر جو ہے نا یہ اس کا مطلب ہے کہ اکانومی جو ہے وہ آلریڈی ویک ہو رہی تھی، اور یہ جو ہے نا اس کا جو ہے نا یہ ٹریگنگ جو پوائنٹ ہے اس کے اندر۔ تو اس میں جو مڈل کلاس ہے امریکہ میں اس وقت ہے تقریباً 42% کے اوپر پرچیسنگ پاور پیرٹی کے حساب سے۔ آپ کو پتا ہے کیو اور جو ہے نا ورلڈ بینک کا ڈیٹا ہے، اور چائنا کا آپ کو پتا ہے کہ 6% تھی 2000 میں، اور پھر 2018 میں یہ گئی ہے 50% پہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اوپر چائنا کی مڈل کلاس جو ہے امریکہ سے بڑی ہو گئی ہے۔ پاکستان کی جو ہے 8% کے اوپر تھی 2018 میں، تو اب سنا ہے کہ بلکہ نیچے گر گئی ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی کیا اس کی سچویشن ہے، لیکن یہ کہ کوئی اتنے اچھے حالات نہیں ہے۔ مطلب اگر ہماری مڈل کلاس جو ہے 10% سے اوپر نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے کہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے۔ اچھا، اب اس میں ایک اور جو رپورٹ ہے اس کے حساب سے ٹاپ 10% کے پاس پاکستان میں جو ہے نا وہ ویلتھ ہے آپ کی 60% ہے، اور یہ جو او ای سی ڈی کے جو یورپین کنٹریز ہیں ان سے بھی زیادہ ہے یہ کنسنٹریشن جو ہے، وہاں پہ 50% ہے ٹاپ 10 کے پاس جو ہے۔ اور آپ کو پتا ہے پاورٹی آلموسٹ 0 ہے یورپ کے اندر، کیونکہ ویلتھ ڈسٹریبیوشن کا سسٹم جو ہے کافی بہتر ہے وہاں پہ، امیر ملک ہیں، سوشل ویلفیئر کے اوپر کافی یہ پیسہ وغیرہ خرچ کرتے ہیں۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ جو ٹیکس جو ہے جی ڈی پی کا وہ کافی ہائی ہے وہاں پہ، 40-45% تک ہے وہاں پہ۔ تو اب پاکستان میں جو آرٹیکل آپ کا ہے 31 and 38
کانسٹیٹیوشن کا، اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ کنسنٹریشن آف ویلتھ کو جو ہے نا اوائڈ کرنا ہے. ایک تو یہ چیز ہے کہ ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن کا جو ہے نا وہ ایشو ہے. اچھا، اگر ہم 7th سینچری میں چلے جائیں تو حضرت عمر کے زمانے میں معاذ بن جبل جو تھے، یہ گورنر تھے یمن کے. انہوں نے خط لکھا ان کو کہ بھئی مال جو ہے نا بیت المال بھر گیا ہے تو میں کیا کروں. تو انہوں نے بولا کہ آپ جو ہے نا مطلب دوسرے جو مقروض ہیں آپ ان پہ وہ کریں، مطلب یہ کہ اگر آپ کو غریب نہیں مل رہے تو آپ انفراسٹرکچر پہ کام کرنا شروع کر دیں. تو یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 10 سال کے اندر جو ہے نا جو ارلی مسلم کمیونٹی تھی انہوں نے ویلتھ کو جو ہے ایلیمینیٹ کیا. چائنا نے اس کو 20 سال میں کیا. اب پاکستان جو ہے اس کا کانسٹیٹیوشن آپ کو پتہ ہے کہ آفیشیلی جو ہے اسلامک ہے، اور اس میں ایک تو زکوٰۃ نہیں کلیکٹ ہو رہی جو ہونی چاہیے. تو یہ جو کلاس سسٹم ہے پاکستان کے اندر 8% جو ہے یہ ہو سکتا ہے 7-6% پہ آ گئی ہے مڈل کلاس. لوور کلاس اور جو پاورٹی ہے وہ اب ہے 89-90% ہے آپ کی. تو اب اس کے ساتھ جو ایک اور جو چیز ہے جو دوسرے اکانومسٹ سے جو میری بات وغیرہ ہوئی تھی، تو امام غزالی کا قول یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عام لوگوں میں کرپشن آتی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، اور گورنمنٹ میں کرپشن آتی ہے جوڈیشری کی طرف سے یا مذہبی لوگوں کی طرف سے. کہ جب مذہبی لوگ یا ریفارمر جو ہیں جب کرپٹ ہو جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ میں بھی کرپشن آ جاتی ہے اور عام لوگوں کے اندر بھی. تو اب ایک اور بھی ہیں، کافی بڑی آرگنائزیشن ہے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، تو ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ اگر عام لوگ جو ہے ٹھیک ہو جائیں تو گورنمنٹ بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن یہ کہ نہ یہ ایک اسلامک پرنسپل ہے اور نہ چائنا نے اس طریقے سے کیا ہے کہ ویٹ کیا ہے کہ عام لوگ اگر ٹھیک ہو جائیں تو پھر اوپر کرپشن ختم ہو جائے گی. تو کرپشن تو جو ہے وہ تو جن کے پاس پاور ہے، جن کے پاس نالج ہے، ان کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ کرپشن کو ختم کریں. عام لوگوں کے پاس تو نالج بھی نہیں ہے، نہ ان کے پاس پاور ہے. وہ کیسے کرپشن کو ختم کر سکتے ہیں، پاورٹی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو آپ پلیز اس کے متعلق ذرا بتائیں کہ یہ جو کانسیپٹ ہے کرپشن جو ہے کیسے ختم ہو سکتی ہے. بہت اچھا آپ نے انالیسس کیا، اور یہ بڑا اچھا کمپیریٹیو میرے لیے بھی کچھ نالجبل تھا مختلف کنٹریز کا مڈل انکم کا جو آپ نے گروپ کا ڈسکس کیا. پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی آپ انکم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں گے تو انکم ڈسٹریبیوشن کے لیے بھی یو نیڈ اکانومسٹ ٹو سٹ ود یو اینڈ ٹیل یو کہ انکم ڈسٹریبیوشن کیسے بہتر ہوگا. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو پالیسی پلاننگ کا جو نظام حکومتوں کے پاس چلا آ رہا ہے پچھلے کئی ڈیکیڈ سے، اس میں اکانومسٹ کے اوپر ریلائنس بہت کم ہے. اس وجہ سے انکم ڈسٹریبیوشن کو صحیح طریقے سے کوئی چینلائز کر نہیں پا رہا. نمبر 2، جو مجھے پاکستان میں سب سے زیادہ انکم ڈسٹریبیوشن میں پرابلم نظر آ رہا ہے وہ ٹیکسیشن سسٹم ہے، اور وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن سسٹم ہے. اگر موبائل فون کے اوپر میں نے ایک کال کی اور مجھے 30 پیسے 3 روپے فرض کرو ٹیکس دینا پڑا ہے، اور ایک امیر آدمی ہے اس کو بھی 3 روپے دینا پڑ رہا ہے، اور جو ایک غریب آدمی ہے اس کو بھی 3 روپے دینا پڑ رہا ہے، تو obviously ڈسٹریبیوشن وہ جو کاسٹ سب کے ساتھ ایک کنوی سے ڈسٹریبیوشن خراب ہو رہی. ہاں، کوشچن اب بیسیکلی یہ ہے کہ آپ یہ تو کر نہیں سکتے کہ پہلے موبائل کی کارڈ لیتے وقت آپ پہلے دیکھیں کہ کون غریب ہے کون امیر ہے. اب اس کا سسٹم ڈیفائن کرنا پڑتا ہے اور وہ گورنمنٹ کرتی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ ڈیفائن کرنا ضروری ہے کہ کہاں ٹیکس لگانا ہے، کہاں ٹیکس نہیں لگانا. مثال کے طور پہ پیٹرول پہ جب آپ ٹیکس لگاتے ہیں تو آپ غریب امیر، وہ جو آپ نے 89% کی بات کی ہے، وہ 89% بھی وہی ٹیکس دے رہا ہے جو 6% دے رہا ہے، اور جو ٹاپ کا 1% دے رہا ہے. تو یہ بہت بڑی زیادتی ہو جاتی ہے. 89% اگر فرض کرو آپ کا وہی ٹیکس دے رہا ہے جو کہ ٹاپ مین دے رہا ہے، تو پھر بڑی غلط بات ہے. تو وہ ایک غلط وہ ہے. اس کے اوپر میں نے پچھلے ماہ گورنمنٹ کو ایک پورا ڈاکومنٹ بنا کے دیا جس میں میں نے سجیسٹ کیا کہ آپ 41 لاکھ گاڑیاں پاکستان میں کارز، میں پک اپ اور ٹرکس کی بات نہیں کر رہا، میں جو آٹو موبائل کارز ہیں، پیسنجر کارز جو لوگوں کو، جو میں سمجھتا ہوں اس ملک میں لگژری ہے بیسیکلی،
मैंने कहा कि आप इन गाड़ियों के ऊपर 5 से लेके और 20-25-30 हज़ार रुपए टैक्स पर मंथ लगा दें, और इसका मैंने कैलकुलेशन दी कि इससे आप इतना ही पैसा कमा लेंगे, तकरीबन 1500 बिलियन, जो कि आप पेट्रोल पर टैक्स लगाने के बाद साल के एंड में कमाते हैं। तो चुनांचे ये है कि आप पेट्रोल से टैक्स हटा दें और गाड़ी जो है ना, जिसके पास गाड़ी है उसके टैक्स लगा दें। जिसके पास गाड़ी है वो 5000 से लेकर 30,000 रुपये माहवार देने के काबिल है, क्योंकि वो इस वक्त का पहले ऑलरेडी 8-10 हज़ार रुपये तो वो पेट्रोल के साथ टैक्स देता ही है। अब अगर आप उसको कन्वर्ट कर दें, उसको कहें कि जी भाई तुम अब पेट्रोल के साथ ना दो टैक्स और हम तुम्हें डायरेक्ट टैक्स दो, तो डायरेक्ट टैक्सेशन भी हो जाएगी और आप फोकस भी वो कर रहे हैं उस सोसाइटी को जो जिसके पास पेइंग कैपेसिटी है। मोटरसाइकिल वाले निकल जाएंगे, सुजुकी रिक्शे वाले निकल जाएंगे, उनको पेट्रोल तकरीबन 100 रुपए लीटर के ऊपर सस्ता मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपकी इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगी, आपकी इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी सही हो जाएगी, आपका गरीब जो है वो भी हो। तो बुनियादी तौर पे ये है कि अगर आपने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर करनी है तो इनडायरेक्ट टैक्सेशंस को एज मिनिमम एज पॉसिबल करें। पेट्रोल सबसे बड़ी उसकी मिसाल है, और इसके अलावा और बहुत से, मोबाइल है, उसके अलावा व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं जो। तो दूसरी बात यह है कि जो आपका है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बारे में तो लिप सर्विस ही हुई है, बेसिकली कभी किसी ने वो नहीं किया। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान में एक फिनोमेना बड़ा अजीब है जो अमेरिका में नहीं है। फिनोमेना ये है कि हुकूमत पाकिस्तान कुछ करे या ना करे, अवाम जो है वो अवाम के लिए बहुत कुछ करते हैं। मिसाल के तौर पे पिछले साल जब मैं यूएनडीपी के साथ फ्लड के ऊपर काम कर रहा था तो हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में जो रिपोर्ट पेश की गई कि जी फ्लड आने के 15 दिन के अंदर कौन कौन सी एजेंसीज जो हैं उन्होंने फ्लड के लिए काम किया, तो दे वर सरप्राइज टू नो कि 70% जो काम हुआ था उस वक्त तक, ये जो सप्लाईज दी गई थी, जिसमें खाना था, जिसमें बिस्तरे थे, जिसमें टेंट थे, जिसमें कंबल थे, व्हाटएवर, वो प्राइवेट सेक्टर ने दिया था। किसी एनजीओ ने नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं दिया, प्राइवेट सेक्टर ने जाके दिया, मुख्तलिफ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में यह है कि लोग ज़कात और सदकात इतने ज़्यादा देते हैं कि जो गरीब है, जो लोअर तबका है, वो भूखा नहीं सोता। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको गरीब और जो है वो भूखा नहीं सोता और वो नंगे पाँव नहीं फिरता और वो फटे हुए कपड़ों के साथ नहीं फिरता, क्योंकि वो। डॉक्टर साहब अगर आप मुझे इजाजत है, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, वो जो आपने गाड़ी की जो मिसाल दी थी ना, अब यहाँ पे जो है ना, मैं इन ड्राइवर, करीम और उबर वगैरह में यूज करता हूँ। तो मैं उनसे जो है ना अभी तक जो है ना, मैं 50-100 से सर्वे कर चुका हूँ। सबसे पहले मैं उनसे ये सवाल करता हूँ कि गाड़ी तुम्हारी है? वो कहते हैं कि आधे कहते हैं कि आधे से ज्यादा बल्कि कहते हैं कि हाँ मेरी गाड़ी है। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि तुमने क्या लीज पे ली है या तुम ऑन करते हो? तो कहता है मेरे भाई की है, फैमिली की है, तो हम उसको इस तरीके से करते हैं। अब ये लोग जो है ना बना रहे हैं, और आपको पता है कि काफी सारे लोग जो बेरोजगार हैं, अब उन्होंने इस तरीके से राइड शेयरिंग और ये काम शुरू कर दिया है। अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, बाद जो है जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से उनको नहीं होती, तो ये गाड़ी वगैरह चला रहे हैं इस तरीके से। तो फिर मैं उनसे सवाल करता हूँ कि कितनी तुम्हारी इनकम है? कहते हैं, कोई कहते हैं 80,000 बना लेते हैं खर्चे के बाद हर महीने, कोई कहता है मैं 1,20,000 में बना लेता हूँ। तो मैं फिर उनसे ये पूछता हूँ कि बचता है तुम्हें कोई सेविंग है? कहते हैं जीरो सेविंग है। ऑलमोस्ट सब ने मुझे यही जवाब दिया कि सेविंग जीरो है। अब देखें, वो है कार ओनर, लेकिन वो है आपकी लोअर मिडिल क्लास के अंदर है या मिडिल क्लास के अंदर है, अपर मिडिल क्लास के अंदर नहीं है। जैसे हम कह रहे थे ना कि ये जो आपकी प्यू रिसर्च की और जो वर्ल्ड बैंक का डेटा है ना, अगर किसी के पास 70,000 से ज्यादा उसका महीने का खर्चा है और 4.5 लाख तक का है, तो ये फिर मिडिल क्लास के अंदर आता है। तो हम जो कह रहे थे ना कि 10% जो वेल्थ है, 10% टॉप 1% के ऊपर जो वेल्थ है वो 60% है। तो जैसे जैसे आप लोअर से अपर मिडिल क्लास में और अपर क्लास में जाते हैं ना, तो इनकम उनकी बहुत ज्यादा हो जाती है और टैक्स की चोरी जो है काफी हो रही है। मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ। डान में एक खबर आई थी
تو جو رپورٹر تھا اس نے مطلب ایک فگر شو کیے تھے 312 جو آپ کے ایم این اے ہیں ان کی منتھلی انکم جو ہے نا ڈان میں جو پبلش ہوئی ہے وہ بتا رہے تھے کہ 30 لاکھ ہے ایوریج ان کی منتھلی انکم اور ٹیکس وہ دے رہے ہیں ٹیکس وہ دے رہے ہیں 4%. تو مسئلہ جو ہے نا اب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا 10% لوگوں کے پاس گاڑی ہے اور موٹر سائیکل جو ہے نا وہ ہے 50% کے پاس. ٹھیک ہے نا. اب آپ کو پتا ہے کہ اگر ہم زکوٰۃ سسٹم کی اگر بات کریں جو ہمارے کانسٹیٹیوشن میں جو کلیکٹ ہونی چاہیے تھی اور نہیں ہوئی اس حساب سے زکوٰۃ جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ صرف 5% لوگ بھی زکوٰۃ نہیں دے رہے. اچھا ایک اور بھی جو ہے فگر جو ہمیں ملی ہے وہ ورلڈ گیونگ انڈیکس سے ملی ہے چیریٹی کے اوپر کہ ہم لوگ جو ہے نا زکوٰۃ اور صدقہ کافی دیتے ہیں. تو وہاں سے پتہ چلا کہ پاکستان تو ہے وہ تو 69 نمبر پہ ہے, ہم لوگ ٹاپ کے اوپر تو ہے نہیں. تو اگر ہم زکوٰۃ بھی چوری ہو رہی ہے یہاں پہ ٹیکس بھی چوری ہو رہا ہے تو ظاہر ہے پھر وہی حالات ہوں گے جو اس وقت ہیں ہم پاکستان کے اندر. جی اس طرح ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ زکوٰۃ جو حکومت کلیکٹ کرتی ہے اس میں تو بہت پرسنٹیج وائز ڈکلائن آیا, کوانٹٹی وائز ڈکلائن نہیں آیا جب سے یہ شروع ہوا ہے سسٹم 1979 سے کہ 80 سے شروع کیا تھا ضیاء الحق نے. تو زکوٰۃ ویسے ان نمبرز تو بڑی ہے لیکن ان ٹرمز آف پرسنٹیجز بہت گری ہے. اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی ری ڈسٹریبیوشن جو ہے اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ کا, عوام کا. اور میں چونکہ کچھ یو این ڈی پی کے پروجیکٹس کے اندر ہم دیکھتے بھی رہے ہیں تو اس سے یہ صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ اقربا پروری وغیرہ اور سیاستدان اپنے علاقے کے لوگوں کو زکوٰۃ دلوانا اور یہ چیزیں زیادہ ہیں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا سسٹم جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے, کیونکہ وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ زکوٰۃ کا سیکٹری بھی ایک ایسا آدمی آ جاتا ہے جو جس نے کبھی زندگی میں نہ زکوٰۃ دی ہے نہ زکوٰۃ کے بارے میں پڑھا ہے نہ زکوٰۃ کا نالج ہے, بٹ ہی از اے فیڈرل سیکرٹری آف زکوٰۃ. تو وہ پھر جس طرح بھی منسٹری چلتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ جو آپ نے بات کی ہے نا اس کی یہی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 69 نمبر پہ پاکستان آئے اس وجہ سے کہ زکوٰۃ کا وہ سسٹم جو ہے نہیں. پاکستان میں جو زکوٰۃ کا سسٹم ہے وہ انفارمل زکوٰۃ کا سسٹم ہے کہ آپ مختلف پرائیویٹ اداروں کو آپ زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ ایڈی کو دے دیتے ہیں, آپ کیا کہتے ہیں اس کو جس طرح وہ شوکت خانم کو دے دیتے ہیں, یا آپ اخوت فاؤنڈیشن کو دے دیتے ہیں, یا اور ایسے بہت سے ادارے ہیں جو کہ بہت ہاں جی جو اسلامک ہے, لوگ ان کو دیتے ہیں اور وہ خراب کرتے ہیں اور لوگ اپنے طور پہ خرچ کرتے ہیں. جن کو ان پہ بھی تھوڑا بہت شک ہے وہ خود خرچ کرتے ہیں. ہمارے آس پاس دیکھو تو کئی جگہ پہ دسترخوان لگتے ہیں کھانے کے, کہیں کسی جگہ پہ شام کو لگتا ہے, کسی جگہ پہ دوپہر کو لگتا ہے. اور وہ جو بھی فیملیز ہیں وہ اپنے خرچوں سے دسترخوان لگاتے ہیں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ ٹھیکہ کیا ہوا ہے, وہ لاتا ہے کھانا کھلا کے چلا جاتا ہے, ایک فیملی کا بندہ کھڑا ہو کے دیکھ لیتا ہے, یا نہیں بھی دیکھتا تو وہ روٹین میں چل رہا. تو اس قسم کے بہت سے ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ میں نے دیکھا کہ یہاں پر عید کے والے دن اس رمضان کے شروع میں ایک جگہ پہ ایک ٹرک کھڑا تھا اور وہاں سے چینی کے تھیلے بانٹے جا رہے تھے. رائٹ, وہ آٹا بانٹ رہے ہیں, چینی بانٹ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ بڑا کامن فینامنا. تو ان ٹرمز آف ویلفیئر فنڈ ری ڈسٹریبیوشن پاکستان بہت اسٹرانگ ہے, لیکن انفارمل سیکٹر ہے, فارمل سیکٹر میں نہیں. اس پہ کچھ لوگ ڈاکٹر فہیم خان پتہ نہیں آپ جانتے کہ نہیں, وہ اس پہ کافی ریسرچ کیا انہوں نے, اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہی سارا فنڈ جو لوگ حکومت کو نہیں دیتے خود خرچ کرتے ہیں, اگر حکومت ایک ٹرسٹ بلٹ اپ کر دے, وہ تمام فنڈ جو ہے حکومت لے لے, تو پاکستان میں ایجوکیشن بھی فری ہو جائے گی, غریبوں کا رہائش بھی فری ہو جائے گی, کھانا بھی فری. کم از کم وہ یہ کہتے ہیں کہ تمام غریبوں کو ہم فری کھانا کوپن دے دیں گے, کارڈ, جاؤ دکان پہ جاؤ, ان کو آٹا, وہ جتنا اس فیملی کو آٹا چاہیے وہ اتنا فیملی کو آٹا اس کو فری ملے گا, جتنی چینی چاہیے جتنی پتی چاہیے وہ لے سکتے ہیں. تو یہ اتنا فنڈ جاتا ہے, اس لیے پاکستان میں آپ کو کوئی پھٹے ہوئے کپڑوں والا نظر نہیں آئے گا, ٹوٹی جوتی والا نظر نہیں آئے گا, ننگے پاؤں نہیں.
یہ تو انفارمل سسٹم ہے، اور پاکستان میں بہت سے انفارمل سسٹم ڈیولپ ہو گئے ہیں اوور ٹائم، کیونکہ گورنمنٹ نالائق رہی ہے. مطلب سیکورٹی گارڈ آپ کا گھر کا ہے، وہ آپ کا اپنا ہے. پینے کا پانی ہے وہ آپ خود جا کے لے کر آتے ہیں کہیں سے فاؤنٹین سے، آپ کے گھر میں پانی جو آ رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس طریقے سے ہر دوسری سروس جو ہے، مثال کے طور پہ اسکول، سرکاری اسکول نہیں ہے، پرائیویٹ اسکول بہتر ہے، اس میں آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں. تو گورنمنٹ نے بہت سی چیزوں کو، جو گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی، وہ گورنمنٹ نے ذمہ داری پوری نہ کرنے کی وجہ سے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں چلی گئی ہیں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو یہ چیز پرائیویٹ سیکٹر میں دے دینی چاہیے. جیسے میرا تھیسس ہے کہ مثال طور پر ٹریفک ہے، ٹریفک گورنمنٹ کیوں پرائیویٹائز نہیں کرتی؟ جبکہ ٹریفک کو پرائیویٹائز کرنے سے تقریباً 100 بلین سے زیادہ یا 500-400 بلین کے قریب میں اندازہ لگا ہے کہ 300-400 بلین کا آپ کو ریونیو آئے گا سال کا. اور یہ کوئی ایسی عجیب بات نہیں ہے، دبئی کا ہاف آف دا جی ڈی پی ٹریفک کی چلان سے آتا ہے، تو ہم بھی کر سکتے ہیں. ہاں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہمیں لگتا ہے کہ ایشو جو ہے نا وہ پرائیویٹ پبلک کا نہیں ہے. اب دیکھیں بھٹو کے زمانے میں انہوں نے نیشنلائزیشن وغیرہ کیا، میرے خیال میں وہ چائنا سے انسپائرڈ تھے. چائنا جو ہے ایک زمانے میں 75% جو تھی نا ان کے بزنس اور پراپرٹی گورنمنٹ کے پاس تھی، 25 پرائیویٹ تھی. اس وقت جو ہے وہ 60-40 پہ چل رہی ہے. تو بات یہ نہیں ہے کہ پبلک جو ہے وہ بہتر ہے یا پرائیویٹ بہتر ہے، بات ہے کرپشن کی. اگر گورنمنٹ کے اندر کرپشن ہے تو پھر جی گورنمنٹ بھی جو ہے نہیں چلا سکے گی. جیسے پیپلز پارٹی جو ایگزیکٹ. ہے وہ فیل ہو گئی تھی جب انہوں نے نیشنلائزیشن وغیرہ کیا، انڈسٹری کو بہت زیادہ دھچا ہوا تھا. لیکن اگر تو ان کی پلاننگ اچھی ہوتی اور وہ جی جی کمپیٹنٹ لوگوں کو لے کے آتے اور وہ فیکٹری چلاتے تو پھر یہ شاید کامیاب ہو جاتا ہے، جیسے چائنا کے اندر ہوا. رائٹ اب آپ رائٹ. کو پتا بھی ہے کہ چائنا میں انہوں نے 1 ملین پبلک سرونٹ کو انہوں نے سزائیں دی ہیں. جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ یہاں پہ جو مسئلہ ہے نا وہ ڈیٹرنس کا ہے، کہ جی سزائیں نہیں ہیں اور لوگوں کے پاس ول نہیں ہے، جوڈیشری کے پاس اتنی پاور نہیں ہے. دیکھیں نا جوڈیشری تو وہ تو کیا کہتے ہیں فیصلہ سناتی ہے نا، لیکن یہ کہ اس کے بعد اس کی جو انفورسمنٹ ہے. اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کو دیکھیں تو سب سے زیادہ کرپشن پاکستان کو لوگ کہتے ہیں کہ وہ پولیس کے اندر ہے، جو آپ کی لا انفورسمنٹ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں نہیں ہوگی، انفورسمنٹ نہیں ہوگی، تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ گورنمنٹ اس کو کسی ادارے کو چلا رہی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر اس کو چلا رہا ہے. جی جی اچھا جی. اب دیکھیں امریکہ میں الٹا ٹرینڈ ہے، چائنا کے بالکل الٹا ہے. آپ کو پتا ہے کہ جب یہ جنگیں بھی ہوتی ہیں تو یہ اس کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں کہ بھئی جو اب جیسے اسلحے کی فیکٹری ہیں امریکہ کے اندر یہ سارا پرائیویٹ ہے. میکڈونلڈ ڈگلس کو دیکھیں، F-16 یہ جو بنا رہے ہیں، آپ کے میزائل وغیرہ بنا رہے ہیں، یہ پوری جو ہے نا اسلحے کی انڈسٹری ہے جو پرائیویٹ ہے. چائنا کے پاس دیکھیں تو یہ ساری جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے آلموسٹ، مطلب ایک بڑا حصہ جو ہے گورنمنٹ کے پاس ہے. تو ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ مینجمنٹ کا ایشو ہے، کرپشن کا ایشو ہے. یہ بات ایگزیکٹلی. نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اچھی ہے یا پرائیویٹ جو ہے نا اچھا نہیں ہے اس طریقے سے. سوری پلیز گو اہیڈ. نہیں بالکل آپ جو کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی وہی میرا بھی کنکلوژن بیسیکلی یہی ہے کہ جب تک گورنمنٹ ایفیشینٹ نہیں ہوگی، پروفیشنل نہیں ہوئے گی، تب تک یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہونے لگی. اور یہ جو بیسیکلی ہم انکم ڈسٹریبیوشن کی بات کریں، یہ گورنمنٹ جس طرح میں نے آپ کو ایک سجیشن دی کہ جی گاڑیوں کے اوپر ٹیکس لگائیں، جس طریقے سے بیسیکلی آپ کو سوچنا پڑے گا کہ وہ کون سے ایسے ٹیکسز ہیں جو صرف امیر پہ لگ سکتے ہیں اور غریب پہ نہیں لگ سکتے، تبھی جا کے انکم ڈسٹریبیوشن صحیح ہوگا نا. اگر آپ نے پیٹرول پہ آنکھیں بند کے لگا دی کہ جی ہماری جی 1500 بلین یا 1800 بلین ہم نے پورا کرنا ہے، وی ڈونٹ کیئر ہو از پیئنگ، تو وہاں پر یہ پرابلم آ رہا ہے جس کے اوپر میں بہت زیادہ کرٹیکل بھی ہوں کہ گورنمنٹ، یہ تو خیر انکم ڈسٹریبیوشن کا ہے. لیکن موسٹ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈیسیجن ہوتا ہے نا، پیٹرول کی قیمت آپ نے 20 روپے بڑھا دی، ٹھیک ہے، یہ پیٹرول کی قیمت ہو سکتا ہے انٹرنیشنل پرائس سے بڑھائیں آپ، یا IMF کے پریشر میں بڑھائیں، یا آپ کسی اور کاسٹ کی وجہ سے بڑھائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بڑھانے سے پہلے ایک 10 اکانومسٹ کی کمیٹی بیٹھ کے یہ تو پہلے بتائے حکومت کو کہ اس کا امپیکٹ کس جگہ پر کیا پڑے گا. اب یہ پتہ دیکھیں ہی نا نہیں ہے. یہاں پہ ڈیٹا آتا ہے نا. چائنا ہاں میں ہاں انہوں نے کیا کیا، اگر آپ ہاں چائنا کا جو سسٹم دیکھیں، جو کس طریقے سے انہوں نے جو ہے 70 کروڑ لوگوں کو پاورٹی میں سے نکالا ہے. سب ہاں سے ہاں پہلے انہوں نے
جو بھی غریب تھے ان کے اور ریموٹ علاقوں کے اندر گئے ہیں ان کا پہلے انہوں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، نمبر 1۔ دوسرا اس کے بعد انہوں نے ان کی نیڈ دیکھی ہے، پھر انہوں نے کیا کیا کہ وہاں پہ انفراسٹرکچر بنایا، جہاں پہ روڈیں نہیں تھی وہاں انہوں نے روڈ بنایا، آرمی اس کے اندر انوالو تھی، کلینک بنائے، انہوں نے ان کو ایجوکیشن دی، اسکول وغیرہ کھولے، یہاں تک کہ آپ کو شاید پتا ہوگا کہ پورے کے پورے گاؤں انہوں نے وہاں سے موو کیے ہیں جہاں پہ انفراسٹرکچر جو ہے نئی گورنمنٹ بنا سکتی تھی کہ بھئی ان کی بہتری کے لیے۔ پھر اس کے بعد ان کو جو ہے نا دیکھا کہ اگر وہ کوئی چیز پروڈیوس کر رہے ہیں، فرض کیا جیسے ایک علاقے میں وہ مرچیں وغیرہ جو ہے نا وہ کاشت کر رہے تھے، لیکن ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا، گورنمنٹ جو ہے ان کو نئے طریقے بتائے، ان کی ایلڈ جو ہے وہ کافی بڑھی اس سے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ پھر اس طریقے سے لوگوں کو انہوں نے لون وغیرہ بھی دیے، لیکن جو ڈیٹا جو پیسے جو خرچ کیے چائنا کی گورنمنٹ نے، کہتے ہیں کہ وہ $250 ملین سے زیادہ خرچ نہیں کیے، باقی انہوں نے ان کو ٹریننگ دی، ان کی اسکل کو جو ہے نا بڑھایا، اور پھر ظاہر ہے پھر یہ جاتے تھے گاؤں کے اندر، سیکٹر ہی ہوتے تھے گورنمنٹ کی طرف سے، وہ یہ دیکھتے تھے کہ اگر کسی کو انہوں نے پاورٹی میں سے نکالا ہے اور پھر بھی وہ جو ہے نا گورنمنٹ کی جو ہے وہ ایڈ یا امداد لے رہا ہے، تو پھر اس کو وہ پکڑتے تھے کہ تم تو پاورٹی سے نکل گئے ہو، تم ایک پروڈکٹیو ممبر بن گئے ہو سوسائٹی کا، تو نا یو شوڈ بی پروڈیوسنگ، یو شوڈ بی ارننگ، اس طریقے سے۔ تو پاکستان میں بھی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے کہ جیسے پروفیشنل بھی ہیں اور نیڈی بھی ہیں اس کے اندر، اور بہت سارے لوگ جو ہیں راشن لے لیتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ راشن ضرورت سے زیادہ ہے تو دوسروں کا حق بھی مارا جاتا ہے اس کے اندر۔ تو یہ ڈیٹا کا ایشو نہیں ہے۔ بائی دا وے یہ سوال میں نے کیا تھا امجد ثاقب صاحب سے، میں نے بولا کہ دیکھیے اگر گورنمنٹ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے، ڈیٹا ہے آپ لوگوں کے پاس، آپ کے اخوت کے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے، آپ کے الخدمت کے پاس ہے، یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں بھی ہے، سپورٹ ہے ان کے پاس ڈیٹا ہے، پھر یہ احساس کا آپ کے اتنا زیادہ ڈیٹا وہی ہے، احساس اسی کا ہی تو ڈیٹا ہے۔ اب یہ جو ہے یہ سارا جو ہے یہ بکھرا ہوا ڈیٹا ہے، اس میں بہت سارے اوور لیپس ہیں، تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ این جی اوز اگر آپس میں مل کے یہ کولیبریٹ نہیں کر رہی کہ کہاں پہ غربت زیادہ ہے، تو پھر یہ گورنمنٹ کی ریسپانسبلٹی نہیں ہے کہ گورنمنٹ ڈیٹا کلیکٹ کرے، اور نادرا جو ہے یہ تو آلریڈی ہے آپ کے پاس ڈیٹا۔ دیکھیے جی، آپ نے چائنا کی مثال دی ہے، چائنا کی مثال کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ چائنا کے جو اس وقت فارن منسٹر ہیں، ان کا نام مجھے بڑا مشکل ہے، یاد نہیں رہتا، یہ پہلے پاکستان میں چائنا کے امبیسڈر تھے۔ اس زمانے میں پلاننگ کمیشن میں تھا، تو چنانچہ ان سے میری ملاقاتیں کافی زیادہ ہوتی تھیں۔ ایک دفعہ ہم کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے تھے، ویسے ذرا کیجولی، تو میں نے ان سے یہ سوال، 2-3 سوال، مطلب ایک تو خیر وہ پاور سیکٹر کے بارے میں میری تھوڑی کنفیوژن تھی تو میں نے ان سے پوچھا، اور ایک سوال میں نے ان سے یہ پوچھ لیا کہ یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وٹ یو سجیسٹ کہ ہم کس طریقے سے اس پاورٹی کے اس پہ سے نکلیں گے۔ تو انہوں نے بڑے آرام سے مجھے کہا کہ ہماری یہ جو کرنٹ گورنمنٹ ہے اس کی کنٹینیوٹی کو 40 سال ہو گئے، جب آپ کی گورنمنٹ بھی اس طرح کنٹینیوس آئے گی 10-20-30 سال کے، تو مسائل خود حل ہوں گے، آپ کی تو گورنمنٹ ہی کنٹینیوس نہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں، یہ تو ہم چائنا کی مثال جتنی بھی اچھی مثال ہم لے لیں، جب تک ہمارا انفراسٹرکچر جو ہے اس چیز کو اڈاپٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو ہمیں وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک صرف فیری ٹیل ہے ہمارے لیے۔ تو ہمارا جو میرا ذہن میں آتا ہے جو سب سے بڑی بات آ جاتی وہی کہ سب سے پہلے جو ہے وہ الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ سیکیور ہونی چاہیے کہ وہ 5 سال پورے کرے، اور وہ جو بھی فیصلے کرے اس کے فیصلوں کے اوپر کوئی اس کو پینلائز نہ کرے، پینلائز نہ کرے، چیٹ تو نہیں، پینلائز نہ کرے کہ بھئی تم نے یہ کیوں کر دیا، کسی قسم کا ڈراسٹک اسٹیپ لیتے وقت۔ نمبر 2 کہ اور وہ پھر ریفارم کر سکے گا، وہ کوئی سیکٹر خوش ہوگا، کوئی سیکٹر خفا ہوگا، لیکن وہ ریفارم کر سکے گا۔ نمبر 2 جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ یہ جو بار بار آج کل بات ہو رہی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہو رہی ہے، جس طرح انہوں نے میثاق جمہوریت کیا تھا، میثاق معیشت کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور میثاق معیشت ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، میثاق معیشت تو اصل میں گورنمنٹ سرونٹ کو کرنا چاہیے تھا، لیکن گورنمنٹ کے اندر انفارچونیٹلی وہ اسٹرکچر ہی نہیں ایگزسٹ کرتا جو کہ معیشت کو بیٹھ کے کسی ٹریک پہ لگانے والے ہوں۔ مطلب آپ گورنمنٹ کے اندر جا کے پوچھیں نا کہ بھائی آپ میں
ट्रेड का एक्सपर्ट कौन है, तो आपको कोई बंदा नहीं मिलेगा. आप उनसे पूछें कि जी ये फाइनेंस का एक्सपर्ट आपके यहाँ कौन सा है, विच डिपार्टमेंट और विच ग्रुप ऑफ पीपल आर एक्सपर्ट इन फाइनेंस. देखें आजकल के ज़माने में कोई एक मिनिस्टर, चाहे वो कितना बड़ा अच्छा इकोनॉमिस्ट हो, उसको आप नहीं कह सकते कि वो आ गया तो मतलब तब्दीली आ जाएगी. ये तो हो नहीं सकता. आजकल तो वो अगर इकोनॉमिक्स के अंदर 21 एरियाज हैं तो 21 किस्म के स्पेशलाइजेशंस के लोगों को बिठाना पड़ेगा, और हर एक का एक ग्रुप होगा ताकि वो खुद बैठ के डिसाइड करें कि इसको किस तरह चलाना, फिर वो आपस में इंटरेक्ट करें कि कहाँ ओवरलैप आता है. तो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी जो मेरी गवर्नमेंट को सजेशन होती है, मैं प्रेशर डालता हूँ या बोलता हूँ बार बार, वो ये कहता हूँ कि हर चीज़ का आप पहले एक कोर टीम डिफाइन कर दें कि यार ये कोर टीम है, ये अगले 5 साल तक कोर टीम है. ये लोग फैसला करेंगे कि क्या करना है. मसलन बिजली की जो सारे मसाइल हैं, लोड शेडिंग हो रही है, जो कुछ भी हो रहा है, ये अगर आप एक टीम बिठाएं ना 5-10 इंजीनियर्स की, और उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को कहें कि यार बेसिकली आप बताओ कि इसको किस तरह सॉल्व करना है, और उनको डाटा मिलता जाए, आप 5 साल में देखें पाकिस्तान के अंदर बिजली के मसाइल 90% हल हो जाएंगे. इस तरह अगर उनके साथ कुछ इकोनॉमिस्ट आप अगर बिठा दें जो इस एरिया के इकोनॉमिस्ट हैं, एनर्जी के इकोनॉमिस्ट को बिठा दें साथ 2-4 लोगों को, तो आपको पता चलेगा कि वो बहुत से ऐसे हल निकाल लेंगे जहां से कि हमें जो है ना बहुत कम पैसों में ज्यादा बिजली मिल सकेगी, और वो कुछ डिसीजंस करेंगे. मिसाल वो कहते हैं कि जी सोलर पे चले जाओ. अगर मैंने अभी गवर्नमेंट को एक प्रपोजल दिया, मैं तो कंटिन्यूस प्रपोजल देता रहता हूँ, चाहे वो आगे से सुनते हैं नहीं सुनते. मैंने प्रपोजल ये दिया कि जितने आपने वो किए ना, नहीं, मैंने बेसिक प्रपोजल ये दिया कि देखें जी बात सीधी सी है, आजकल सोलर का जमाना आ गया है. अमेरिका इज नॉट अ सूटेबल कंट्री फॉर सोलर एनर्जी है, लेकिन इतना नहीं है जितना कि पाकिस्तान है. हमारी जो लोकेशन है जोग्राफिकल, उसमें हम सोलर के लिए, हम और सऊदी अरेबिया, वी आर स्पेशली सिंध का जो एरिया है, हम बड़ी ऑप्टिमल सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. इन अदर वर्ड्स हम बहुत कम कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा बिजली बना सकते हैं. और हमें बेसिकली हमने वो ट्रांसमिशन लाइन बिछाई हुई है जो इतनी एक्सपेंसिव है और वक्तन फक्तन टूट जाती है, और हम फिर प्रॉब्लम होता है, तो हमें ट्रांसमिशन लाइन की जरूरत नहीं रही, क्योंकि सोलर नॉर्थ में भी है और सोलर साउथ में भी है, तो आप हर जगह पे सोलर का प्लांट. तो हम एज अ एनर्जी पॉलिसी हमें अपनी 50% से ज्यादा एनर्जी जो है वो कन्वर्ट कर देनी चाहिए सोलर के ऊपर, बिकॉज इट्स लोकलाइज एंड इट्स मोर इकोनॉमिकल. अब इसको जब करेंगे तो आपने ऑलरेडी जो कमिटमेंट की हुई है एक्सटर्नल इन्वेस्टर्स से, जो कि यहाँ पर जिन्होंने बिजली के प्लांट्स लगाए हैं, तो मैंने कहा अब आप एक टीम बनाएं और उनसे उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को बैठ के पढ़ें, और उनके साथ बैठे हो कहें कि हाउ वी कैन डिसकंटिन्यू योर कॉन्ट्रैक्ट विद यू. अगर फर्ज को एक कॉन्ट्रैक्ट वाला कहता है कि जी मैंने तो अगले 15 साल के लिए आपने मुझसे $1 मिलियन की हर साल बिजली खरीदनी थी, तो मुझे तो $15 मिलियन आपने देने थे, तो आप साइड के नेगोशिएशन कर सकते हैं कि जब तुम प्लांट ले जाओ तो चलो $7 मिलियन पे हम डन कर लेते हैं, हम तुम्हें इंस्टॉलमेंट पे दे देंगे या वो जो भी कर लेंगे, और आप कन्वर्ट करें सोलर पे. नंबर 1. नंबर 2, सोलर पे कन्वर्ट करने की जो सबसे ऑप्टिमल तरीका है वो ये नहीं है कि गवर्नमेंट खुद आप सोलर प्लांट्स लगाए, गवर्नमेंट निकल जाए बीच में से. जिस तरह टेलीफोन से गवर्नमेंट ऑलमोस्ट निकल गई है, मोबाइल कंपनीज बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट हो गया कि मोबाइल कंपनीज आ गई. आप बेसिकली एक तो वो प्राइवेट सेक्टर को दे दें कि तुम अपने लगाओ प्लांट्स. नंबर 2 ये है कि आप हाउस होल्ड को तो बिल्कुल इंडिपेंडेंट कर देना. हाउस होल्ड को कहें कि भाई ये लो तुम सोलर पैनल, हम तुम्हें कॉस्ट प्राइस पे दे रहे हैं, तो बैंक से लोन लो और सोलर पैनल लगाओ और बैंक को पेमेंट करो. बैंक को कह दें कि हम मुझे आज के दिन में पेमेंट कर दो, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक पैसा नहीं लगेगा और सोलर सबकी लग जाएगी. हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब आपको तो पता है ना कि जो 90% पॉपुलेशन है उनकी सेविंग है 0. इवन जब मैंने आपको मिसाल दी कि ये जो मैंने यही कहा ना कि नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर आप बैंक से ले लें लोन, अगर बैंक कहता है देखिए आपका अगर साल का बिजली का बिल आता है 2 लाख रुपए, ठीक है, मिसाल के तौर पे बड़ा छोटे घर की बात करूं, 2 लाख रुपए आपका बिल आता है, आप उसी कैपेसिटी का सोलर प्लांट लगा लें और 2 साल तक आप बिजली का बिल जो है वो वापडा को देने के बजाय 2 साल आप बिल दे दें बैंक को, या 4 साल आधा बिल दे दें,
واٹ ایور جو بینک آپ کے ساتھ ارینجمنٹ کرے, 2 سال آپ اس کو دے, 2 سال کے بعد سولر پینل کے آپ مالک بن گئے. تو یہ سیونگ کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے نا کہ جو پریویلیجز ہیں وہ اپر کلاس کو مل رہی ہیں لیکن ایک مڈل کلاس اور لوور کلاس کو نہیں مل رہی. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا سبسڈی یہاں پھر آ جاتی ہے نا, جیسے امریکہ کے اندر انسینٹیو دے رہے ہیں وہ, یہ بات علیحدہ ہے کہ امریکہ میں آئل انڈسٹری کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ سولر کی طرف جائے. اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان میں سنی ڈے زیادہ ہیں, بارش اتنی نہیں ہوتی, کلاؤڈی نہیں ہوتا, تو یہ ایک آئیڈیل جگہ ہے اس پہ. لیکن جو مین جو ایشو ہے نا ڈاکٹر صاحب وہ ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی اگر لوگ جو ہے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے کہ انسٹیٹیوشنل لون تو جو ہے نا وہ تو صرف 4% ہے پاکستان میں. تو اگر میں نے رشتہ دار کو پیسے دینا ہے کیونکہ میرے حالات آلریڈی خراب ہیں, انکم میری اتنی نہیں ہے, آپ کو پتا ہے کہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے اور لوگ پاکستان کو چھوڑ کے بھی جا رہے ہیں, ایمبیسی وغیرہ میں دیکھ بہت رش ہے وہاں پہ. تو یہ ہے کہ اب دیکھیں نا پہلے جو ہے 6-7 لاکھ میں جو ہے لگ جاتا تھا چھوٹا سا ایک 5 مرلے کے گھر کے اندر, اب تو جو ہے وہ تقریباً 10 لاکھ ہو گیا ہے. اور لیکن اگر لوگوں کے پاس سیونگ نہیں ہے اور اگر اس نے گاڑی بھی جو ہے لون پہ لی ہوئی ہے, پھر سولر آ گیا اس طریقے سے. آپ کو پتا ہے امریکہ میں یہ جو لون کا سسٹم ہے یہ بہت ہی خراب ہوتا جا رہا ہے. آپ کو مطلب ڈیفالٹ وغیرہ کے ریٹ بہت بڑھ گئے ہیں اور جو کنزیومر جو ڈیپٹ ہے 17 ٹریلین تک چلا گیا ہے. کریڈٹ کارڈ فل ہے ان کے, گھر لون کے اوپر ہے, آپ کی گاڑی جو ہے لون کے اوپر ہے. 40% لوگ امریکہ میں جو ہے نا اپنا بجلی کا بل نہیں پے کر پا رہے, ان کے پاس $400 نہیں ہے کہ اگر کوئی میڈیکل ایمرجنسی ہو جاتی ہے تو وہ. اب یہ تو جو ہے کہ یہ تو ایک رچ کنٹری کی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں جو دنیا کا امیر ترین ہے, تو پاکستان کی تو حالت بہت ہی خراب ہے. نہیں دیکھیے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ اس میں آپ کو اسمارٹ تھنکنگ کرنی پڑے گی نا. اب میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ میرا اگر 20,000 روپے کا بل آنا تھا اور مجھے گورنمنٹ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں سولر پینل دے دیتا ہوں اور تم سولر پینل کے پیسے جو ہے نا بینک کو دینا, اور وہ انسٹال ہوتا ہے اور 20,000 روپے کے بل کی بجائے, کیونکہ اب بل تو زیرو ہو گیا نا, اب 20,000 روپے مجھے بینک کو دینا پڑ رہا ہے اور وہ بھی 2 سال کے لیے, تو میں بڑی خوشی سے بینک کو دے دوں گا 2 سال, کہ 2 سال کے بعد میری بجلی فری ہو جائے گی. تو یہ دیکھنا یہ تو سسٹم بنانے والی بات ہے. اور دوسری بات جو آپ نے کی ہے نا پاورٹی کی, دیکھیں انفلیشن ہو نا تو اگر آپ کی انکم بڑھ جائے انفلیشن کے ساتھ تو پھر انفلیشن آپ کو کچھ نہیں کہتی. صرف آپ کے بھی انکم 200 روپے ہو گئی اور انفلیشن بھی 200 ہو گئی تو بات ختم ہو گئی. جو امپورٹنٹ چیز پاکستان میں گورنمنٹ, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کرنٹ گورنمنٹ بھی کر رہی تھی, پچھلی گورنمنٹ بھی ٹرائی کر رہی تھی, جو سب سے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ٹو کریٹ جابس. اب جاب کریشن میں جو سب سے بڑا نیگیٹو آسپیکٹ رہا ہے وہ جاب کریشن میں پالیٹیشین کی جو میں کہوں گا الٹریٹ ہیں کہ ان کو یہ سمجھ نہیں پڑتی کہ حکومت کی جاب کریٹ کرنے سے اکانومی گرو نہیں کرتی بلکہ ایک اکانومی ریٹارڈ کرتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی جاب کریشن جو ہے وہ ایکچولی از اے رائٹ سورس. میں پیچھے سی پیک کے اوپر ورلڈ بینک کے ساتھ کام کر رہا تھا, تو میں نے سی پیک کی جو سارے پروجیکٹس تھے جو چائنا پاکستان کے ہوئے, تو اٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ 103 غالباً 103 پروجیکٹس جو ہیں جو چائنا پاکستان نے مل کے سٹارٹ کیے, اس پہ میں نے دیکھا کہ تقریباً 16 ملین جابس کریٹ ہو رہی تھی, 16 ملین جابس اس میں. تو وہ بیسیکلی اٹ واز اوور اے پیریڈ آف 15 ایئرس. اب بات یہ ہے کہ وہ جابس, اچھا, اور پھر اس کی فردر وہ ہے کہ وہ جابس کی کیا ہے, وہ ایکچولی اونلی 10 to 15% جو ہے وہ ہائر لیول کی جاب ہے, باقی 85% جو ہے نا وہ لوور سپروائزر لیول اینڈ سو آن. اور وہاں اس سے بہت بڑا کوشچن یہ تھا کہ یہ جابس, اچھا, اور وہ جابس نہ صرف یہ کہ جابس کریٹ ہو رہی تھی, وہ سسٹم کچھ رک گیا ہے, کچھ جاب آلریڈی کریٹ ہو گئی تھی, لوگ اس پہ ہائر ہو چکے تھے, وہ کافی ہنڈریڈز آف تھاؤزنڈز آلریڈی امپلائی ہو چکے تھے اور آگے جابس کریٹ ہونی تھی. اب کوشچن بیسیکلی ہے کہ گورنمنٹ کی سکسیس یہ ہے کہ وہ ایسے پروجیکٹ شروع کرے جس کے اندر لوگوں کو جابس ملے. جابس ملے گی تو انکم آئے گی تو پاورٹی اس طریقے سے ریڈیوس ہوئے گی, دور ہوئے گی. تو یہ بیسیکلی سمجھ والی بات ہے. لیکن دیکھیں نا
امریکہ کے اندر جو ہے انمپلائمنٹ وہ 5 یا 6% ہے. ہوا یہ کہ 70s کے اندر جو ہے نا کارپوریشن نے بہت بڑا شفٹ لیا. انہوں نے بولا کہ ہم جو ہے نا اپنے امپلائی پہ اتنا فوکس نہیں کریں گے جتنا ہم اپنے شیئر ہولڈر کی طرف کریں گے. تو یہ اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ انہوں نے ایگزیکٹو کی جو ہے اور یہ جو اسکل لیبر کی جو ڈفرنس ہے نا سیلری کے اندر وہ بڑھتا گیا. اتنا بڑھتا گیا کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ 2008 کے اندر جو ویلتھ جو تھی نا وہ اوپر کی طرف کافی شفٹ ہو چکی تھی آلریڈی, اور جو کنزیومر جو تھے وہ ڈیپتھ میں جا رہے تھے. اچھا 60s کے اندر یہ تھا کہ ایک والد جو ہے کام کر رہا ہے اور والدہ کو یا ہاں اس کے بعد تو ہوا یہ کہ 70s کے اندر یہ جو شفٹ آیا نا امریکہ میں کہ انہوں نے امپلائی کے بجائے جو ہے نا انہوں نے شیئر ہولڈر کے اوپر فوکس کیا کہ جو کارپوریشن ہے اس کی جو پروفٹیبلٹی ہے وہ بڑھے. اچھا پروڈکٹیوٹی تو اوپر جا رہی تھی دو چیزوں کی وجہ سے, ایک تو ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور دوسرا جو ہے نا گلوبلائزیشن کی وجہ سے انہوں نے بہت ساری جابس جو تھی نا وہ باہر شفٹ کی, باہر سے مینوفیکچرنگ وغیرہ کروائی, اور تو ظاہر ہے پھر کاسٹ کو وہ تھوڑی پڑی. تو اب جرمنی کو اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے 5 گنا زیادہ تیزی سے اپنے جو تھے ان کے جو ویج جو اسکل لیبر تھی ان کی جو ہے نا انہوں نے وہ بڑھائی ہے. امریکہ جو ہے نا اس نے بالکل ہی انفلیشن کے اگینسٹ جو ہے ویجز فلیٹ ہیں. میں آپ کو مثال دوں کہ جو اس وقت امریکہ میں 40,000 بنا رہا ہے, ہی شوڈ بی میکنگ 90,000. تو اس کو ہم کہتے ہیں ویج تھیفٹ, اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے. پہلے یونین تھی امریکہ کے اندر, تو ریگن کے زمانے میں انہوں نے یونین کو ختم کیا. تو جب یونین ختم ہوئی تو پھر ان کی جو بارگیننگ پاور تھی نا وہ ختم ہو گئی. تو اب پھر کارپوریشن کا کنٹرول آیا. تو اب لگ ہی رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہی ماڈل آیا ہے جس کی وجہ سے ویجز جو ہے نا سپریسڈ ہیں. تو اب ہو یہ رہا ہے کہ جو اپر کلاس ہے نا اب دو طرف سے ان کو فائدے ہو رہے ہیں. ایک طرف سے تو ٹیکس کی ایویژن ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے ویج تھیفٹ ہو رہی ہے. تو اچھا دوسرا جو مسئلہ ہے کہ یہ جو فریش گریجویٹ جو ہے جب یہ جاتا ہے امریکہ میں 65 to 67% جو جاب ٹریننگ ہے وہ کمپنی کرتی ہے. یہاں پہ کمپنی جاب ٹریننگ نہیں کر رہی. اب وہ بچہ جب گریجویشن ہوتا ہے اس کے پاس تو صرف ڈگری ہے لیکن اس کے پاس ہنر نہیں ہے, کیونکہ یونیورسٹی میں تو کوئی ایسی فیسلٹی نہیں ہے کہ اس کو کام سکھائے اس طرح کا. اس طریقے سے جرمنی نے کیا ہے, اس وجہ سے وہاں پہ حالات پھر بھی بہتر ہیں یورپ میں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ویجز جو ہے نا امریکہ میں بھی سپریس ہوئی ہیں اور پاکستان کے اندر بھی سپریسڈ ہیں, اور جو ڈفرنس جو ہے نا آپ کے ایگزیکٹو کی سیلری میں اور یہ جو ہے اس میں بہت بڑا ڈفرنس ہے, جس کی وجہ سے یہاں پر بھی اور امریکہ کے اندر بھی لوگ ہرٹ ہو رہے ہیں. تو نہیں یہ بڑا امپورٹنٹ, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں اس کے بارے میں ٹو بی آنیسٹ میری کرنٹ کوئی اسٹڈی اس فیلڈ میں نہیں ہے. یہ انکم ریڈسٹریبیوشن اور یہ جو آپ نے اسکلڈ اور جرمنی کا ایگزامپل لیا, آئی تھنک دس از این ایریا جس کے اوپر ڈیفینیٹلی کام کرنا چاہیے. اور دیکھیں میرا اپنا بڑا اسٹرانگ وہ ہے بلیف ہے کہ جس کنٹری نے صحیح اکانومسٹ کو استعمال کیا ہے انہوں نے ہمیشہ وہ رستے دکھا دیے ہیں, رستے بنا لیے ہیں جس میں امپلائمنٹ بھی جنریٹ ہوئی ہے اور گروتھ آف جی ٹی بھی ہوا ہے. کیونکہ دیکھیں نا دونوں چیزیں ساتھ, یا آپ کسی کمپنی کی کارپوریٹ کمپنی کی بات کرتے ہیں تو وہ کیا ایسا سسٹم ہو سکتا ہے جس کا کارپوریٹ ورلڈ کے اندر جو لیبر کمپوننٹ ہے فیکٹری کا, لیبر کمپوننٹ ضروری نہیں ہے کہ لیبر نمبر آف لیبرز, دی اماؤنٹ آف لیبر جو پرسنٹیج ہے وہ بے شک نہ ڈراپ کریں ٹیکنالوجی جتنی بھی آ جائے, یا یہ ہے کہ گورنمنٹ ایسی کمپنیوں کو انسینٹیو دے کہ وہ ایکسٹینشنز کریں جس طرح بائی پروڈکٹس کو جو پروسیس کرنے کا ہوتا ہے یا انوائرمنٹ کی سپورٹ پہ کرنے کا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں یہ پالیسی میٹرز ہیں جو کہ ریڈسٹریبیوشن کو بہتر بناتی ہے اور جو لوگوں کی جابس کی جو ہے نا سیلری کے لیول کو بہتر کر سکتی ہے. کیونکہ یہاں ہی بات ختم نہیں ہو جاتی. دیکھیں پاکستان میں 19% جو فیملیز ہیں وہ ان کی ایکسپینڈیچر جو ہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر بیسڈ کرتی ہیں
کسی کا بھائی ہے, کسی کا باپ ہے, کسی کا چچا ہے, وہ پیسے بھیج رہا ہے, اس پیسے کے اوپر فیملیز چل رہی ہیں یہاں پر. وہ چاہے نوکری مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, فیملیز چل رہی ہیں اس طریقے سے. اب وہ جو ہیں وہ جب ڈالر کی ویلیو جو ہے بڑھ جاتی ہے اگینسٹ روپے, تو ان کو فائدہ ہو جاتا ہے, ان کی انکم بڑھ جاتی ہے, تو دے آر بیٹر آف ان دیٹ سینس. اور وہی انفلیشن کو افیکٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کی پرچیزنگ پاور بڑھ جاتی ہے جبکہ اکانومی نیچے جا رہی ہوتی ہے. اب وہ ڈفرینشیل بہت بڑھ گیا ہے کیونکہ ڈالر پہلے جس بندے کو باہر 1,000 ریال بھیج رہا تھا, وہ پریکٹیکلی اب پاکستان کو تقریباً 2,500 ریال بھیج رہا ہے ان ٹرمز آف روپیہ آپ جو بات کریں. تو وہ ڈفرینشیل کی وجہ سے ہر آدمی باہر جانا چاہ رہا ہے اور یہاں پر جابس کی اپرچونیٹیز کم ہے. تو یہ تو گورنمنٹ کی اکانومسٹ نے پلاننگ کرنی ہے کہ کون سے پروجیکٹ ایسے شروع کیے جائیں جس سے کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, گاڑیوں کے لیے وہ کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں, فرنس آئل کے طور پہ بھی کرتے ہیں, ہم گیس امپورٹ کر رہے ہیں کیونکہ گھروں میں چولہا ہے. اب کوشچن بیسیکلی یہ ہے کہ فارسٹ از اے سبسٹیچیوٹ آف گیس, ٹھیک ہے, چاہے آپ اس یہ جنگل کی لکڑی سے گیس بنائیں یا آپ جنگل کی لکڑی کو ہی ایندھن کے طور پہ استعمال کریں, کیونکہ رول میں آپ کو پتا ہے نا کہ گیس ہمارے ہاں صرف 26% لوگوں کو گیس کی ایکسیس ہے, باقی تو 64% لوگوں کو گیس کی ایکسیس نہیں ہے. وہ یا مٹی کے تیل سے چلاتے ہیں, وہ مٹی کا تیل بھی امپورٹ ہوتا ہے, یا پھر وہ سلنڈر استعمال کرتے ہیں, وہ بھی امپورٹ ہوتا ہے. تو اس کی جگہ پر وہ کوئی بھی ریفائنڈ فارم ہو سکتی ہے لکڑی کی, جس کو آپ بڑے آج کل نئی ٹیکنالوجی یہاں لوکلی ڈیولپ ہو چکی ہے, وہ پیلٹس بنا دیتے ہیں, چولہے کے اندر دھواں بھی نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ. تو ہمارا جو دوسرا الٹرنیٹیو سورس آف انرجی ہے وہ فارسٹ ہے. تو گورنمنٹ کو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اگر گورنمنٹ کہہ دے کہ جی اینی باڈی ہو وانٹس ٹو اسٹارٹ اے فارسٹ آف 10 ایکڑ یا 5 ایکڑ یا 2 ایکڑ کا, ہم اس کو فنڈ دیں گے 5 سال تک فارسٹ لگانے کے. تو میں کہتا ہوں سارے ان امپلائڈ لوگ امپلائڈ بھی ہو جائیں گے, اور 5 سال کے بعد آپ کے ملک میں اتنی زیادہ لکڑی اور پتے اور جلنے کی چیز آ جائے گی کہ آپ کو بہت سی امپورٹ نہیں کرنی پڑے گی. تو بلکہ بعض ملکوں میں تو یہ بھی ہے کہ بچے کو ڈگری نہیں دے رہے جب تک کہ وہ ایکس نمبر آف ٹریز جو ہے نا وہ نہ پلانٹ کرے. ہاں بالکل, وہ تو ایک اور ایشو ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے انڈیجنس ریسورسز پیدا کرنے ہیں, تو پھر سی بات ہے کہ مطلب یہ چیزیں اکانومسٹ سوچ سکتے ہیں, ایک پولیٹیشین نہیں سوچ سکتا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, ہاں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بات پھر وہی پالیسی کی آ جاتی ہے نا, کہ پالیسی جو ہے آپ کے پارلیمنٹیرین بنا رہے ہیں. یہ ہمارا بیسیکلی آخری سبجیکٹ ہے, ہم ریگولیشن کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں کہ ریگولیشن ہے یا پالیسی ہے یہ بیسیکلی پولیٹیشین بناتے ہیں. اگر ان کو نہیں پتا کہ پالیسی جو ہے کیسے بنائیں, تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ مشورہ لیں ان سے جو ٹیکنوکریٹ ہیں, جن کو پتا ہے کہ اگر یہ پالیسی بنائی تو اس سے یہ امپیکٹ ہوگا. پھر دوسرا جو ایشو ہے کہ ایک گورنمنٹ پالیسی بناتی ہے, دوسری آ کے اس کو چینج کرتی ہے, تیسری اس کو ختم کر کے دوبارہ سے شروع کرتی ہے. تو بیسیکلی جو ہے ملک وہیں کھڑا ہوا ہے کہ پالیسی کی جو ہے نا کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دوسرا جو ہے نا دوسرا جو ہے نا ایلیٹ کیپچر ہے. امریکہ میں جو ہے نا کارپوریٹ کیپچر کہتے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ امریکہ میں یہ پولیٹیکل جو فائنینسنگ ہوتی ہے, فنڈنگ ہوتی ہے پولیٹیکل کیمپین کی, اس میں پہلے جو تھی نا ایک لمٹ تھی $200-300 کی پر کمپنی پر پرسن جو ہے نا وہ نہیں دے سکتا تھا. پھر ایک سٹیزن یونائٹیڈ کا کیس گیا سپریم کورٹ نے, انہوں نے جو ہے نا لمٹ ختم کی. اب جو ہے نا ملینز کے اندر جو ہے نا فنڈنگ ہو رہی ہے پولیٹیکل کیمپین کے اندر. یہ کارپوریشن جو ہے نا یہ فنڈ کرتی ہیں ان کے ری الیکشن کے لیے, کانگریس اور سینٹ کے لیے. اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر یہ کارپوریشن جو ہے نا اب اتنی اسٹرانگ ہو گئی ہیں کہ گورنمنٹ جو ہے نا پالیسی چینج نہیں کر سکتی. اور جو انہوں نے پالیسی بنائی تھی 60s کے اندر 50s کے اندر, جو ان کی نیو ڈیل کی پالیسی تھی جس میں بہت اچھا ویلفیئر کا پروگرام تھا, ٹیکسیشن تھی, یہ ساری چیزیں تھی, وہ انہوں نے دوبارہ رول بیک کر دی ہے اسی پولیٹیکل کیمپین اور لابنگ کی وجہ سے. اچھا اب آپ چائنا کو لیں, چائنا نے کیا کیا آپ کو پتا ہے کہ جیک ما نے تھوڑا کرٹیسائز کیا تھا گورنمنٹ کو,
تو اس کو جو ہے نا انہوں نے نظر بند کر دیا تھا ریزیڈنس کے اندر، اور 4 مہینے جو تھا نا لوگ پریشان ہو گئے تھے کہ جیک ما جو ہے نا کدھر ہے، یہ علی بابا کا جو وہ چیئرمین ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ اس نے جو ہے نا اپالوجائز بھی کیا جو اس نے بولا تھا. بیسیکلی چائنیز گورنمنٹ کہتی ہے کہ دیکھو آپ نے بزنس کرنا ہے آپ کریں، لیکن آپ گورنمنٹ کی اتھارٹی سے اوپر نہیں جا سکتے. تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے امریکہ کے اندر بھی، اور جو لگتا ہے پاکستان کے اندر بھی. جیسے ہم کہہ رہے تھے نا کہ UNDP کے جو سب سے زیادہ جو پریویلیج کے بینیفیشری ہیں وہ انڈسٹری والے ہیں. تو یہ بڑے اسٹرانگ ہیں، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، ان کے پاس پاور بھی ہے. اگر یہ چاہیں نا تو پاکستان کی اکانومی اچھی بھی ہو سکتی ہے. یہ چاہیں تو یہ شاپنگ مال بنانے کے بجائے جو ہے نا فیکٹریاں بھی بنا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ جو ہے بڑھ سکتی ہے. سر میں ایک سوری آپ انٹرپٹ کروں گا. دیکھیں یہ جو ہے نا یہ پرائم منسٹر عمران خان گئے ملائیشیا مہاتیر سے ملنے کے لیے. تو مہاتیر نے ان کو 2-3 ایڈوائس کی، جس میں سے ایک ایڈوائس انہوں نے یہاں آ کر بار بار ٹی وی پہ 3-4 دن ریپیٹ کی. وہ بڑی امپورٹنٹ تھی. انہوں نے کہا تھا کہ آپ اپنے ملک میں کیپٹل فارمیشن کریں. پاکستان میں 1960s میں کیپٹل فارمیشن ہوئی جب انڈسٹریز تھوڑے سے تکڑے ہوئے. تو پھر ایک ویو چلی کہ یہ انڈسٹریز پاکستان کو کھا رہے ہیں. چنانچہ وہ انڈسٹریز کے خلاف ایک ویو کے نتیجے میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی، جس نے آتے ہی تمام انڈسٹری کو نیشنلائز کر لیا. اور نیشنلائز کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جو انڈسٹریاں کہاں کہاں پہنچی ہوئی تھی، جس طرح کہ وہ بیکو سائیکل والی کمپنی تھی، وہ فوجی جیپیں بنانے شروع ہو گئے تھے اور وغیرہ وغیرہ. اور اتفاق فاؤنڈری کا بہت سارا کام تھا. ایسا اور کچھ اور انڈسٹری بڑی اچھی تھی، وہ کولیپس کر گئی. اور وہ کولیپس کرنے وہ آج تک کولیپس ہی رہی، مطلب وہ بڑھ نہیں سکی. تو یہ جو UNDP کی رپورٹ ہے، اس میں جو جہاں تک یہ وہ ہے کہ جی پریویلیج کلاس تک تو میں بات مانتا ہوں، وہ پریویلیج کلاس، لیکن پریویلیج کلاس میں وہ انڈسٹریلسٹ نہیں آتے خالی. اور اگر انڈسٹریلسٹ آتے بھی ہیں اس پریویلیج کلاس میں، تو وہ مجھے اس میں تھوڑا اعتراض اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ وہ انڈسٹریلسٹ ہیں جو بجائے دبئی چلے جائیں، انڈونیشیا چلے جائیں یا بنگلہ دیش چلے جائیں، they decided to stay in پاکستان. تو ہمیں ہر طریقے سے ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، ٹیکس ان پہ لگائیں، لیکن let them grow، کیونکہ وہ گرو کر رہے ہیں. ہر انڈسٹریز جو ہے نا وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں لوگوں کو امپلائی کر رہا ہے. گورنمنٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ جابس کریشن وہ کر رہے ہیں. اس لیے ان کو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ان کو کرٹیسائز کریں. یہ کھا گئے، وہ نہیں کھا گئے. کھا گئے ہیں وہ لوگ، کھا گئے ہیں جو کہ اس کے علاوہ گورنمنٹ سرونٹس. مثال کے طور پہ آئی گیو یو اے ویری انٹرسٹنگ ایگزامپل. میرے پاس اس کے ڈاکومنٹری نہیں ہے. میں ایک آپ دبئی چلے جائیں اور وہاں پر کسی پراپرٹی ڈیلر کے پاس جائیں، کسی بلڈنگ یا کسی اپارٹمنٹ کی اس پہ جائیں اور آپ کہیں کہ جی میں یہاں لینا چاہتا ہوں لیکن میں لوں گا اگر یہاں کسی اور پاکستانی نے لیا ہو، تو وہ آپ کو بتا دے گا جی ہاں جی 10 پاکستانیوں نے لیا ہوا ہے. آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ اگر پتہ کریں وہ 10 پاکستانی کون ہے تو وہ سارے FBR کے امپلائیز ہیں. تو بیسیکلی آپ کا جو ٹیکس کلیکٹنگ کی جو کسٹم کلیکٹنگ کی جو ایجنسیز ہیں، جو کہ میری کیلکولیشن کے مطابق 10 سے 1500 بلین روپے کی سال میں کرپشن کرتے ہیں. 10 سے 1500 بلین کی کرپشن کرتے ہیں. وہ پیسہ پاکستان میں نہیں رکھتے، وہ دبئی بھیج دیتے ہیں. وہ جو ہر سال دبئی جاتا ہے اور $10,000 بلین جو جاتا ہے، وہ اسی لوگ ایسے لوگ بھیج رہے ہیں. وہ سیاستدان نہیں بھیج رہے، وہ آپ کا انڈسٹریلسٹ نہیں بھیج رہا. کیونکہ انڈسٹریلسٹ ٹھیک ہے کچھ تھوڑا بہت پیسہ باہر بھیجے گا، لیکن انڈسٹریلسٹ جس کی یہاں انڈسٹری ہے، وہ جس دن چاہتا ہے مجبور ہو جاتا ہے وہ یہاں سے انڈسٹری اٹھاتا ہے، وہ دبئی چلا جاتا ہے یا وہ ٹھیک ہے. ایون دیکھیں نا اسلام کے اندر کمیونزم نہیں ہے. کمیونزم کے آپ کو پتا ہے کہ جو ہے نا ہر پراپرٹی جو ہوتی ہے کوئی پرائیویٹ پراپرٹی نہیں ہوتی، گورنمنٹ کی ہوتی ہے وہ. تو اسلام تو جو ہے بلکہ جو امیر ہے اس کو روکتا نہیں ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے سب. تو لیکن اسلام میں یہ بھی تو ہے نا کہ اگر کوئی امیر ہے اس کی ویلتھ جو ہے اگر بڑھ رہی ہے تو 40واں حصہ اس نے دینا ہے. اگر وہ ذمہ دار ہے، لینڈڈ جنٹری ہے، تو انہوں نے عشر دینا ہے جو صحیح طریقے سے کلیکٹ نہیں ہو رہا. تو جیسے میں نے آپ کو مثال دی نا کہ اگر
M&A جو ہے وہ 4% ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کی جو ایوریج انکم ہے 30 لاکھ ہے. تو یہ جو انکم ہے نا یہ ریفلیکٹ کرتی ہے ان دوسرے جو گروپ ہے جو آپس میں مل کے کام کر رہے ہیں, جس میں آپ کے ذمہ دار بھی ہیں اس کے اندر, جو لینڈ اونر ہیں, آپ کے انڈسٹری کے لوگ ہیں, اس میں ایون عدلیہ کے بھی لوگ ہوں گے, اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی لوگ ہوں گے. تو ہم اس کو کہتے ہیں بیسیکلی ایلیٹ کلاس, ہم جس کو کہتے ہیں کہ یہ جو ہے نا ان کے پاس پاور بھی ہے, ان کے پاس پیسہ بھی ہے. بیسیکلی ٹو کلوز دس جو ہے ہمارا 1-1.5 گھنٹے کا جو وہ تھا, کہ اب اس کو تھوڑا ذرا سمرائز کر لیتے ہیں and I'll give you a chance to say the last word. کہ یہ بیسیکلی ریسرچ کا جو ہے نا ہمارا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ مسئلے ہیں, اکنامک ایشوز ہیں پاکستان کے اندر, اور نہ اس کو عوام ٹھیک کر سکتے ہیں کیونکہ عوام کے پاس نہ نالج ہے اور نہ پاور ہے. رسپانسبلٹی جو ہے نا ریفارمر کی ہے یا ٹیکنوکریٹ ہے جن کے پاس نالج ہے لیکن ان کے پاس پاور نہیں ہے. تو جس کے پاس پاور ہے اور جس کے پاس پیسہ ہے, سب سے زیادہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کولیبریٹ کریں ریفارمر کے ساتھ, یا جو بھی اکانومسٹ ہیں ان کے ساتھ کولیبریٹ کریں, ان کی بات سنیں اور یہ دیکھیں کہ بھئی ہم نے بہت فائدہ اٹھا لیا ہے پاکستان سے, اب جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کام کریں اور لوگوں کے لیے کام کریں. سو I'll give you the last 3 minutes. کنکلوڈنگ ورڈز میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے ایٹم بم بنایا. ایٹم بم سائنٹسٹ نے بنایا, نہ سیاستدان نے بنایا نہ بیوروکریٹس نے بنایا, لیکن سیاستدان نے اس کو انیشیٹ کیا اور سیاستدان نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بیوروکریسی اس میں انٹرفیئرنس نہیں کرے گی اور ایکسپرٹس کو اپنا ایکسپرٹس کام کرنے دے گی. چنانچہ وہ ایٹم بم جو ہے وہ وقت سے پہلے بن گیا, نمبر 1. اور دس واز ویری انٹرسٹنگ, ہم ایک سیمینار میں ہماری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی تھی اس کے اوپر کہ وہ $1 بلین میں ایٹم بم بن گیا. اب بات یہ ہے کہ ہمیں جو ایٹم بم کا جو ریٹرن ہے وہ بڑا ہائی ہے, ہمارے لیے بہت ہائی ریٹرن ہے. ہمارے پاس اکانومسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس انجینئرز بھی ہیں, سائنٹسٹ بھی ہیں. آپ گروپس بنائیں, ان کو ٹرسٹ کریں, ان کو کہیں کہ فائل منسٹری مت بھیجو, تم فیصلہ کرو اور ڈیسائیڈ کرو, اور ان کو کہ بناؤ, تم ڈیم بناتے ہو ڈیم بناؤ, تم سڑک بناتے ہو سڑک بناؤ, ہم سے مشورہ کرو, ہمیں بتاؤ کیا بنا رہے ہو. اور انڈسٹریز کو بٹھائیں اور آپ ایکسپرٹس کو, جو انڈسٹری کے ایکسپرٹس ہیں, چاہے وہ اکانومسٹ ہیں, مینجمنٹ ایکسپرٹ ہیں, مارکیٹنگ ایکسپرٹس ہیں, پروڈکشن ایکسپرٹس ہیں, ان کی ٹیم بنائے, ان کو بٹھائے کہ بتاؤ پاکستان میں کہاں انڈسٹری لگنی ہے, کیسے لگنی ہے. اب چائنیز آتے ہیں پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈسٹری لگاؤ. میں نے وہ جو اسٹڈی کیا ہے اس کے اوپر ایک بڑا مزار, ایک ٹیبل بنایا جو ورلڈ بینک نے, اس کو بہت اپریشیٹ کیا, بلکہ انہوں نے کہا کہ اس ساری اسٹڈی کا کرکس ہوا ہے. اس میں میں نے کنسنٹریشن بتائی کہ کہاں کہاں پر پاکستان میں امپلائمنٹ جنریٹ ہوئی ہے اور کن لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور کیسے. وہ چائنیز نے جو ہمیں اپنے حساب سے گائیڈنس دی کہ یہ جگہ ہیں جہاں شارٹ ٹرم میں اور لانگ ٹرم میں فائدہ ہو سکتا. ہم اگر اپنے ایکسپرٹس کو بٹھا دیں تو وہ ہمیں اس سے زیادہ, چائنیز سے زیادہ اچھا مشورہ دے سکتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو وہ ہم ایک بہت اچھے ڈیسیجنس کر سکتے ہیں. ہماری انڈسٹریل اسٹیٹس بن سکتی ہیں, ہمارا کیا کہتے ہیں پروڈکشن چین بن سکتے ہیں, ہماری ایگریکلچر پروسیسنگ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ آپ چھوٹی سی کوئکلی ایک لاسٹ ایگزامپل دے دوں کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ پاکستان کے فریش واٹر کی جو مچھلی کی پوٹینشیل ہے کہ کتنی مچھلی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں, اس کی انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو ڈیمانڈ بھی ہے اور جو کیپیسٹی ہے وہ تقریباً $12 بلین کی ہے, جبکہ اس وقت میری اطلاع کے مطابق چند $1 ملین کی مچھلی ایکسپورٹ ہو رہی, باقی نہیں ہو رہی, اور جو ہو رہی ہے وہ سمندر کی ہو رہی. میں فریش واٹر کی بات کر رہا ہوں, دریاؤں کی مچھلی جو ہے جس کا بہت بڑا پوٹینشیل ہے. اب آپ ایکسپرٹس کو بٹھائیں کہ جی یہ تم بیٹھو 20 بندے, ہمیں 3 مہینے کے بعد بتاؤ کہ کیا کیا کریں گے کہ ہم باقی وہ 12 بلین اچیو کریں. یہ پاکستانی نیشن بڑی زبردست ہے, آپ ان کو کام دیں تو یہ کر لیں گے, لیکن اگر آپ اس کے اوپر ایک بیوروکریٹ بٹھا دیں گے کہ تم فائل چلاتے رہنا تو وہ کام ختم ہو گیا, اور ہو یہ رہا ہے. تو بنیادی طور پہ میرا کنکلوسیو جو ہے یہ ہے کہ آپ کی گورننس کا ایشو یہ ہے کہ آپ اسپیشلائزیشن جو ہے ہر منسٹری میں اسپیشلائزیشن لائیں,
ٹاپ سے نیچے، خاص کر ٹاپ کے جو آپ کے 10 20 30 لوگ ہیں وہ سارے ایکسپرٹس بٹھائیں کامرس انڈسٹری میں، ٹریڈ کے پی ایچ ڈیز ایم ایس جو ریلیونٹ ہے ان کے گروپس کو بٹھائیں، ان کو کہ جی ٹھیک ہے تمہارے پاس تم بیٹھو ایک سال، ہمیں بتاؤ کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹ 50 بلین پہ کیسے پہنچانی ہے۔ میں شرطیہ کہتا ہوں کہ ایک سال کے بعد وہ انہوں نے اتنے اچھے سولوشنز دے دینے ہیں کہ ود ان 2 ایئرز آپ کا 50 بلین کو کراس کر جائے گا۔ لیکن آپ وہی ایک بیوروکریٹ کو بڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد 9 مہینے میں اس کو چینج کر کے ایک اور کو بٹھا دیتے ہیں، پھر آپ سیاستدان خود بیٹھ کے فیصلے کرنے لگتے ہیں۔ میرے خیال میں ہم کپڑا ایکسپورٹ کریں نہیں، میرے خیال میں ہم ٹائر ایکسپورٹ کریں نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ اٹ از این ایکسپرٹ ورڈ۔ ہاں، گورننس کا جو ہے نا ایک گولڈن ایک رول ہے نا کہ آپ ڈیلیگیٹ کریں نا، اور دوسرا ہے کہ مائکرو مینج نہ کریں، تو یہ بہت بڑا ایشو ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو جی، السلام علیکم، السلام علیکم، خدا حافظ۔